السلام علیکم ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نیوکلیس ایٹ نائٹ. آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں ہمارے بہت معزز ایک مہمان آئے ہوئے ہیں جو کہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ اور اب ایک اور شہر جا رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے وہاں کی مارکیٹ کے مایہ ناز نامور کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. ٹوڈے وی ہیو ان دا اسٹوڈیو مسٹر بلال گل who is the managing director at 5G Marketing. Thank you Bilal bhai for joining us. Thank you so much Salman for inviting us. بلال بھائی ہمارے یہاں پہ پوڈ کاسٹ میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں دن کے بعد کیا چل رہا ہے شام کو، ڈیلر حضرات، مارکیٹنگ کمپنیز، ریئل اسٹیٹ سے ریلیونٹ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں ایگزیکٹلی کیا ڈسکشن کرتے ہیں جس سے کسٹمر کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ ان تک وہ انفارمیشن پہنچ جائے. دیٹ از دا آبجیکٹیو ہے. بٹ اس طرح کی ڈسکشن کرنے سے پہلے میں ذرا جاننا چاہتا ہوں، بیکاز ونس اگین میرے بہت سارے مہمانوں کو نا میں یہاں پہ ذرا جھنجھوڑتا ہوں کہ مجھے بتائیں اور ڈیٹیلز ریئل اسٹیٹ سے پہلے کی. سو میرے سننے میں آپ کے بارے میں کافی انٹرسٹنگ چیزیں آئی ہیں کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ میں قدم ڈالا تو اس سے پہلے اچھا خاصا پورٹ فولیو ہے آپ کا ان کارپوریٹ سیکٹر. تو اس پہ ذرا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بیسیکلی بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، کیا پڑھائی کی، اور ریئل اسٹیٹ سے پہلے کیا کرتے تھے، اور پھر پراپرٹی ڈیلنگ والے بزنس میں کیسے انٹر ہوئے. صحیح. ویل بیسیکلی تو میں مالاکنڈ سے بلانگ کرتا ہوں، اینڈ بیکاز میرے فادر گورنمنٹ امپلائی تھے تو تھرو آؤٹ ان کی پوسٹنگ پنجاب میں ہی رہی، تو تھرو آؤٹ پنجاب میں ہی رہے. اچھا 4 سال کہیں 4 سال کہیں. سو آئی بین ان میاں والی، لاہور، چکوال، اینڈ فائنلی وی سیٹلڈ ہیئر ان اسلام آباد ان 2020. ایور سنس وی ہیو بین ان اسلام آباد. وہ اسلام آباد ویسے بھی ایسا شہر ہے ادھر کوئی آ جائے تو پھر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. تو دا سیم گوز ود اس. ہم ادھر آئے تو پھر اس کے بعد اسلام آباد کی ہو گئے. ایجوکیشن کی بات کریں تو تھوڑا سا اس سے پہلے بھی چلے جائیں تو ویسے میں نے پری میڈیکل کیا تھا. اچھا یس میں نے پری میڈیکل کیا تھا. وہ ہوتا نہیں ہے گھر میں کہ یار ایک بچہ تو ڈاکٹر بنے، تو میں نے کہا جی یہ بیڑا میں اٹھا لیتا ہوں جی، میں ڈاکٹر بنوں گا. ایون دو آئی واز ویری گڈ ود میتھس. اچھا میرا میتھ بڑا اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں بس ہوتا ہے نا ڈیسیجن اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی، اور فرینکلی اسپیکنگ اتنا ایجوکیٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس از کہ آپ کون سے سبجیکٹ چوز کر رہے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کمی ہے پاکستان میں تو آبویسلی. کوئی کیریئر کاؤنسلنگ اس لیول پہ تو کوئی ہوتی نہیں تھی. تو خیر اینی ویز تو میں نے پری میڈیکل کیا. پھر پری میڈیکل کیا تو اگین نمبر میرے نارملی تھے. تو اس کے بعد پھر کیا نام ہے، میں نے پھر سوچا کہ یار ان نمبروں کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی آگے پرسو کرنا مشکل ہے. آپ نے ایٹا نہیں دیا تھا؟ نہیں میں نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا. میں نے ٹیسٹ ہی نہیں دیا. میں نے ٹیسٹ دیا تھا. اچھا چلیے یہ اچھی بات ہے، ایک اور ہمارا کامن گراؤنڈ آ گیا. تو میں نے ٹیسٹ ہی نہیں دیا. فرینکلی آئی نیو کہ یار بھائی ہونا ہی نہیں ہے. اور فرینکلی سیلف فائنینس بھی اس وقت شاید پرابلی سوٹ بھی نہیں کرتا تھا. فائنینشلی بھی اٹ واز ناٹ دیٹ وائبل. تو پھر کیا نام ہے، میری بہن نے شی سجیسٹڈ کہ یار یہ بی بی اے آیا ہوا ہے، ویری یونیورسٹی آفر کر رہا ہے. اچھا سو وائی ڈونٹ یو گو فار بی بی اے کر لو. اور دس واز ان 2006. اچھا ٹاکنگ اباؤٹ 2006. تو میں نے 2006 میں پھر وٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں نے پھر بہن کے کہنے پہ میں نے ٹیسٹ دے دیا بی بی اے کا بیری یونیورسٹی میں. میں نے ٹیسٹ دیا، لکیلی میرا نام بھی آ گیا. اینڈ پھر میں نے وہاں سے بی بی اے شروع کیا. میں نے پھر خیر وہاں پہ فائنینس لیا. اینڈ آئی واز ویری بلیسڈ الحمد للہ. اگین میتھ میں نے آپ کو میتھس میں اچھا تھا نا، میتھس میں اچھا تھا. تو وہاں پہ میں نے اکاؤنٹ سے فائنینس لی تو زیادہ سبجیکٹس اس طرح کے تھے جس میں رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا. تو الحمد للہ میں ٹاپر تھا اپنے بیچ کا ماشاءاللہ. تو لکیلی پھر اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے بھی فائنینس میں کیا. تو آپ واقعی میں غلط جگہ جا رہے تھے، جہاں آپ ٹاپ کرتے تھے پھر آپ واقعی میں غلط جگہ جا رہے تھے. میں نے میرے خیال سے آئی مسڈ دی ڈسٹنکشن بائی 1 نمبر ان میٹرک. میٹرک میں میرے 99 مارکس تھے میتھ میں. میں 1 نمبر سے ڈسٹنکشن مس کی تھی. لیکن دین اگین اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، واٹ ایور ہی پلانز از فار دا بیسٹ. تو پھر اس طرح میں بی بی اے میں چلا گیا، پھر ایم بی اے کیا. اس کے بعد آئی گاٹ این بی بی اے کرنے کے فوراً بعد مجھے ایک اپرچونیٹی ملی یو فون میں. اچھا تو میں نے وہاں پہ فائنینس میں اسٹارٹنگ ٹو ٹریڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تھا 1 ایئر. بٹ دین آفٹر دیٹ مجھے ملا سیلس کے اندر ہوتا ہے انالیسس اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ. مجھے وہاں پہ موقع ملا. سو اگین دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود فائنانس ایز ویل، کیونکہ آپ نے فوکاسٹنگ کرنی ہوتی ہے، ٹارگیٹ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، بجٹنگ وغیرہ. یس بجٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے. تو وہاں مجھے میری بہت گرومنگ ہوئی. میں نے یو فون میں پھر 3 سال جاب کی. پھر اس کے بعد آئی گاٹ این اپرچونیٹی ان لاہور ان وارد. تو میں پھر وارد میں چلا گیا آفٹر بی بی اے. یس بی بی اے. ابھی ایم بی اے نہیں کیا تھا؟ ایم بی اے پھر میں نے بیچ میں اسٹارٹ کر لی تھی. میں نے پھر مطلب کیونکہ ساتھ میں ایوننگ میں نے ایم بی اے بھی شروع کر دیا تھا، تو ساتھ ہو گیا تھا. وہ بھی سیم فائنانس میں بحریہ سے تھا، یا وہ بحریہ سے ہی تھا. وہ اپنے یو فون کے دوران ہی کر لیا. وہ یو فون کے دوران ہی کر لیا تھا. چونکہ مور اور لیس بی بی اے میں آپ کیونکہ اتنی ایکسٹینسو اسٹڈیز ہوتی ہیں فور 4 ایئر، تو ایم بی اے میں لائک پینٹس، پھر آپ کے لیے پینٹس ہی ہوتا ہے کیونکہ وہی جو پڑھا ہوتا ہے سیم چیز ہوتی ہے. تو آئی ریمبر کہ وہ بغیر پڑھے بھی پیپر دیا جاتا تھا، پھر بھی کانسیپٹ کلیئر تھا نا، پھر بھی ٹھیک ہو جاتا تھا. وہی بات ہے، کانسیپٹ کی بات ہے. آپ کو ابھی تک میتھس کے وہ انٹیگریشن ڈفرینشیشن یاد ہے؟
میں نے یہی میں بتا رہا ہوں کہ انٹیگریشن ڈفرینسیشن جو ہے نا یہ پھر آپ کو پڑھاتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں. ہاں تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تو میں گیا ہی نہیں تھا, مطلب میتھ نہیں لی تھی نا, پری میڈیکل لے لیا تھا. تو پھر میتھ کا جو سلیکٹیو پارٹ آتا ہے لائک فائنینس اور اکاؤنٹنگ کی حد تک جو آتا ہے اسٹیٹس وغیرہ ہوتا ہے, اس میں پھر اتنی زیادہ چیزیں نہیں پڑھاتے ہوتے یہ. ٹھیک ہے. یوفن سے آپ نے کہا لاہور نکل گئے تھے. پھر میں یوفن سے لاہور چلا گیا تھا 2013 میں. آئی وینٹ ٹو لاہور, وہاں پہ میں نے وارد جوائن کی اگین. میں پھر وہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ انالیسس وہاں چلا گیا. اچھا. پھر وہاں پہ سیم پورٹ فولیو مینیج کرتا رہا. دین آفٹر 3 years اگین آئی گاٹ اے بریک. مجھے جیز میں ایک اپرچونیٹی ملی مینیجر سیلس پلاننگ کی نارتھ کی. اینڈ وارد کتنا سے کام کیا تھا؟ 3 سال. So in 6 years you reached to a manager level position in a corporate company. Telco Pakistan मतलब top companies obviously. Yes, alhamdulillah. I've been very blessed. اللہ تعالیٰ نے بہت smooth career رکھا. میری career transition has always been very smooth. اللہ کی طرف سے خاص کرا میں. پھر اس کے بعد میں جیز میں چلا گیا, وہاں مینیجر سیلس پلاننگ, بلکہ مینیجر سیلس پلاننگ میں وہاں گیا تھا. اینڈ بائی دا ٹائم آئی لیفٹ جیز, یعنی کہ 3 سالوں میں, تو میں سینئر مینیجر تھا وہاں پہ, گریڈ سینئر مینیجر ہو گیا تھا. اینڈ آئی واز ایکچولی بینگ انٹرویوڈ فار اے پوزیشن جو کہ ڈائریکٹر لیول تھی, آٹومیشن اینڈ آٹومیشن آپریشن آٹومیشنز کا ڈپارٹمنٹ. یس, ان جیز. تو آپ ماشاء اللہ کافی اچھے تھے پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں. یس, ٹرو. ٹیم مینجمنٹ اس میں شامل ہے, اس میں بجٹنگ بھی شامل ہے, بجٹنگ شامل ہے, زیادہ نمبرز یو ہیو ٹو ڈو مور آف نمبر کرنچنگ. ریسورس کی یوٹیلائزیشن شامل ہے اس کے اندر. ریسورس کی یوٹیلائزیشن شامل ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگین فوکاسٹنگ کرنا تھرو آؤٹ, پھر پلان بنانا, پھر پلان کا بجٹ بنانا, پھر ایگزیکیوشن کی طرف جانا. تو آپ لوگ ریسرچ کی بیس پر مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنتی تھی. بالکل ایسا, سمپل سی بات, بالکل ایسا ہی, جو کہ بہت کروشل اسٹیپ ہونا. تو اسٹریٹجی کس طرح کی ہوگی؟ جو ٹارگیٹ ملتا تھا نا, ٹارگیٹ کا اسپلٹ ہی ہم بناتے, کس سے کتنا لینا ہے, کس طرح یہ ٹارگیٹ اچیو ہوگا. اس لیے اپنے تین سال گزارے ہیں. ایسا ہی ہے, 3. پھر زونگ رہ گیا یا اچھا مزے کا بتاؤ اس میں بیچ میں نہیں. ٹیلینور تو خیر نیور بین انٹرویوڈ فار اینی پوزیشن ان ٹیلینور کا اپلائی بھی نہیں کیا. زونگ کا تھا وین آئی واز ایکچولی لیونگ جاب. ہاں, جب جیز میں چھوڑ رہا تھا اس وقت جو ہے نا, اس وقت زونگ میں ایک اپرچونیٹی تھی. بٹ دین اگین obviously by that time I have already made up my mind کہ یار اپنا بزنس کرنا ہے. تو یہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ نے جیز کی ڈائریکٹر لیول والی مطلب اپرچونیٹی چھوڑ کے ریل اسٹیٹ میں؟ اچھا, اس میں نا اس میں دیکھیں آپ کے ویل وشرز جو ہے نا بیسیکلی وہ دے پلے اے ویری وائٹل رول. آپ کیونکہ ایک چیز میں ہوتا ہے نا, لیٹس سپوز اف یو آر ڈوئنگ گڈ ان جاب اور آپ جس پرائے میں چل رہے ہوتے ہیں آپ ادھر ہی چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یوزلی لگی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, گھوڑے کو لگی ہوتی ہے, مطلب آپ ٹنل ویژن ہو جاتا ہے, نیرو ویژن. ہاں, ٹنل ویژن ہو جاتا ہے, نیرو ویژن ہو جاتا ہے. آپ اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں گرو کر رہا ہوں, کل ڈائریکٹر ہو جاؤں گا, پرسوں سی سی ہو جاؤں گا, پرسوں یہ ہو جاؤں گا. آپ کو اپنی دنیا وہی لگتی ہے, دنیا وہی لگتی ہے. سو یو نیڈ سم انفورسمنٹ فرام آؤٹ سائڈ ایز ویل. تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ اگین کہ میرے کیا بات کی ہے, کیونکہ وہ ویژن میں نا کہیں سے کوئی آئے گا باہر سے کچھ تو روشنی کچھ بتائے گا, سراغ بنائے گا نا, ورنہ میں تو ادھر ہی ٹنل میں ہوں. آپ وہ کیونکہ آپ اوپر سے آپ یو ڈوئنگ گڈ اگین. ہاں, اینڈ یو آر گروئنگ اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹنل, یو آر گروئنگ ایز ویل. کیونکہ آپ کا ویژن اتنا ہی ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک چل رہا ہے, الحمدللہ آئی ایم ارننگ گڈ, میری یو نو وہ بھی ہو رہی ہے, پروموشنز بھی ہو رہی ہیں ماشاء اللہ, دنیا بھی گھوم رہے ہیں, سب تو ہو رہا ہے. اور اس ٹنل کے اندر جو گروتھ ہوتی ہے وہ آپ کو پوری, وہ جو بینچ مارک ہوتے ہیں اس کو آپ پار کر رہے ہیں. بالکل, باہر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو الحمدللہ میرے یونیورسٹی کا دوست ہے عثمان, وی ور فرینڈز ان یونیورسٹی اور تھرو آؤٹ ہمارا خیر کانٹیکٹ رہا تھا. اچھا, تو عثمان کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا, وہ پراپرٹی میں کام کر رہا تھا. ہی از امنگس دوز پیپل جو کہ یو نو پہلے سے ہی ان کا انٹرپرینیورل برین تھا. مجھے یاد ہے ایون وین وی ور ان یونیورسٹی, ایون بیک دین اس کا نا تھوڑا سا مائنڈ ڈفرینٹ تھا, وہ سوچتا ہم سے تھوڑا فرق تھا. لائک جب ہم سوچ رہے تھے اپنے معاملات کا سوچ رہے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے ایک زلزلہ آیا تھا بیک ان 2007 if I'm not wrong. 2008 میں آیا تھا ایک مرتبہ. 7 تھا کہ 2008 تھا, 2007 میں شاید فلڈز آئے تھے اور 2008 میں زلزلہ آیا تھا. بگ سینٹ میچ کو ایک تو وہ مین زلزلہ تھا 4 میں, لیکن یہ والا بات کیوں آتا ہے, یہ بعد میں ایک آیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا ہی واز لائک کہ یار ہم نے کچھ کرنا چاہیے کمیونٹی کے لیے. تو ہم اس کو کیا افورڈ کرتے تھے, 20 روپے افورڈ کر سکتے ہوتے تھے. تو وہ 20 روپے اکٹھے کر کے عثمان نے انیشیٹو لیا ہوتا تھا, فرینڈس فار ایور کے نام سے اس نے ایک این جی او بنائی ہوئی تھی. اچھا, تو ہم وہ پیسے اکٹھے کرتے تھے, پھر عثمان جو ہے نا اس کے اوپر میڈیکل کیمپس لگانا اور اس طرح کے کام کرتا ہوتا تھا. اس کا ہمیشہ سے اس طرح کا ویژن تھا. پھر وہ چونکہ بزنس میں آیا, ہی سو این اپرچونیٹی کہ یار بزنس میں جا کے لوگوں کی زیادہ خدمت خلق ہو سکتی ہے. اور پھر وہ یہ میسج آگے پروپوگیٹ کرنے سے بھی نہیں شرماتا, کیونکہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں نا, اب آپ کو ایک سکسیس کی سیڑھی مل جائے, آپ کہتے ہیں کسی اور کو نہ بتاؤ, بھائی اس کو بتا دوں گا تو پتہ نہیں کمپٹیشن آ جائے گا. تو یہ بڑی عجیب سی سوچ ہے. ہمارے یہاں کامن زیادہ ہے, پاکستان میں آئی فیل لیگ پولنگ زیادہ ہے,
زیادہ لوگ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں تو اگلے کو تو کچھ نہ بتاؤ. ٹیم میں کام کرنے کی کوئی سینس نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے نہیں لوگوں ہے, کو. اکیلا بس اوپر جانا ہے. زیادہ جو دوست باہر رہتے ہیں نا, فار ایگزامپل کبھی گپ شپ ہوتی ہے, میرا اپنا بھائی ہے وہ باہر جاب کرتا ہے, اکثر ایکسپیرینس جب شیئر کرتے ہیں نا کہتے ہیں پاکستانی زیادہ تنگ کرتے ہیں, یعنی پاکستانی باہر جا آپس کے میں تنگ کرتے ہیں. یس باہر جا کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, کوشش کریں اگلے کو نہ بتائیں, اس کو نہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہاں تو کوئی جاب کریشن ہے یا اس طرح کا. بٹ انفارچونیٹلی دنیا میں اس طرح نہیں ہے, لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرنا کیونکہ بھی یو آر چاہیے. ناٹ ایکسلنٹ ایٹ ایوری اسکل نا, دیر کین بی سم تھنگ جہاں پہ سلمان بہتر ہو اور کچھ چیزیں جہاں بلال بہتر ہو. اگر ہم ہینڈ ان ہینڈ چلیں گے تو اوور آل ایک لارجر گول اچیو ہوگا, تو گروتھ زیادہ جلدی ہو جائے گی. بالکل ایسے اکیلے بھی ہو جائے گی, اللہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں, ٹائم بھی ایک میٹر ہے, لیکن ٹیم بلڈنگ سے چیز جلدی گرو ہو جائے گی. یہ میں سلمان اس میں ایڈ کروں کہ یار دیکھیں اگر اکیلے ہو سکتا نا کام, تو دنیا کا سب سے بڑا کام تھا اسلام کی پروپیگیشن تھا. اس کے لیے بھی ان کو میسنجر کی ضرورت پڑی, اس کے لیے ان کو ٹیم کی ضرورت تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیم کی ضرورت تھی, اور انہوں نے ٹیم کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی. آئی ریمبر مطلب پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یار حضرت عمر عطا فرما اسلام کو, اور اس طرح نا انہوں نے ڈفرینٹ صحابہ کرام کے لیے دعا کر کے سپورٹنگ ہینڈ چاہیے ہوتے ہیں, سپورٹنگ ہینڈ چاہیے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک اسکل تھا. عثمان کا اپنا اسکل تھا, وہ حضرت عثمان غنی, یہ بات بڑی مزے کی, ابو بکر صدیق, سب کی اپنی اسکلز تھی, حضرت عمر فاروق, حضرت علی مرتضیٰ, تو تو ہر کسی کی اپنی اسکل تھی, اور وہ اسکل آبویسلی ساری انٹیگریٹ ہوئی تو پھر اسلام ڈیفینیٹلی پروپیگیٹ ہوا. تو اگین عثمان جو تھا نا, اس نے پھر آپ کو بولا کہ کیا وہ ہی کیپ موٹیویٹنگ می نا, مطلب 2 سال کنٹینیوسلی, جب میں جاز میں تھا, کیونکہ اس سے پہلے تو میں لاہور میں تھا جب میں, تب تک عثمان بھائی نے 5G بن چکی تھی, 5G واز آلریڈی ورکنگ ویری ویل. بلکہ بائی دا ٹائم آئی جوائن 5G, یعنی کہ جب میں 5G مارکیٹنگ کے ڈویژن میں آیا, تو بائی دیٹ ٹائم آلریڈی 5G مارکیٹنگ ٹاپ 5G گروپ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا اس وقت ٹاپ سیلر تھا فار دیٹ ایئر, 2000 آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2019 اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو 2019 میں. تو پھر یہ کہ 2 سال وہ کنٹینیوس ایک ہیمپرنگ کہ وائی ڈونٹ یو ڈو یور اون ورک, بہت برکت ہے, کہ اس میں گروتھ ہے, اس میں گروتھ ہے, انہوں نے آپ میں یہ پوٹینشیل دیکھا تھا کہ یہ بندہ بھی تیز ہے. تو بس انہوں نے پھر اس طرح کرتے کرتے موٹیویٹ کیا, اینڈ پھر اس طرح ایک مائنڈ بن گیا, اور پھر اللہ کا نام لیا. استخارہ بہرحال میں نے کیے, تھوڑا سا اسلامک ٹچ یعنی کہ مطلب بات یہ کہ تسلی ہو گئی کہ اچھا ڈیسیژن ہے. بٹ دین یو اسٹارٹڈ 5G مارکیٹنگ. یس, ہم نے ایک اور کمپنی رجسٹر کی, عثمان نے ایک اور کمپنی رجسٹر کی بائی دا نیم آف 5G مارکیٹنگ. اس میں 5G properties is different. Yes, 5G properties is different, 5G marketing is different. So, but still it's under the name of 5G brand, yes, right? It's under the name of same 5G brand, 5G group کے اندر ہی آتا ہے. گروپ چیئرمین محمد عثمان خان صاحب وہی سارا مینیج کرے. This is how you entered into real estate. Yeah, that was how I entered into real estate. But now میرا ایک ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جتنا 9 سال کا ایکسپیرینس آپ نے اپنی پڑھائی کے بعد کیا ہوگی, پڑھائی کے دوران میں خاص آپ نے کام نہیں کیا تھا سوائے جب یو فون ہی اسٹارٹ کری تھی بی بی اے کی انٹرنشپ وغیرہ کمپلسری ہوا کرتی تھی, وہ تو یونیورسٹی کے ایف آئی پی اور اس طرح مارکس لینے کے لیے, وہ مارکس لینے کے ویسے ہی پتہ نہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں کبھی کوئی انٹرنشپ. بٹ ہاؤ ڈیڈ یو سی کہ ریل اسٹیٹ از گونا بی a good field to transition into working in the planning department of all these telcos, corporate sector سے ریل اسٹیٹ. کیونکہ ایک میں یہاں پہ سوال کروں گا, ایون دو 2020 میں بھی اچھی خاصی گروتھ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی ٹورڈز دا انوویٹو سائڈ ہو چکی تھی. 5G پراپرٹیز آ چکا تھا, اور اسکائی والے آ چکے تھے اس میں, اور بہت سے پراپرٹیز والے آ چکے تھے جو تھوڑا ڈفرنٹ ٹچ, تھوڑا ڈفرنٹ وائب دے رہے تھے. بٹ اسٹل پیپل یوز ٹو تھنک آف اٹ ایز اے پراپرٹی ڈیلنگ, جس کو کنونشنل سمجھا جاتا ہے, جس کو اتنا کوئی کیا کہتے ہیں انڈسٹری کی کارپوریٹ سیکٹر کا پارٹ نہیں سمجھا جاتا تھا. اینڈ یو بینگ فرام دا کارپوریٹ انڈسٹری, کیا عثمان بھائی زیادہ کنونسنگ تھے جو آپ کو انہوں نے کنونس کر دیا, یا آپ نے کوئی ڈفرنٹ اینگل سے دیکھا اس کو؟ اچھا, فرینکلی اسپیکنگ یس, عثمان ہیز دیٹ افیکٹ آن پیپل. اس کا کافی کنونسنگ ہو رہا ہے, لوگوں کا اپنا پرسنالٹی ہو رہا ہوتا ہے دیٹ دے کیری, تو یس ہی از ویری کنونسنگ, فرینکلی وہ کنونس کر لیتا ہے لوگوں کو. لیکن اپارٹ فرام دیٹ, بلکہ میں آپ کی بات کو تھوڑا لے کے چلوں, مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے پراپرٹی کا سوچا تھا, تو میں آئی اسٹل ریمبر میرے ابو نے سب سے پہلے کہا تھا, یہ کیا تم یہ تو فراڈی جو ریگولر ہوتا ہے, یہ تو فراڈیوں کا کام ہے. میں بتا رہا ہوں, میرے دوستوں نے بھی کمنٹ شروع میں مارے ہیں. میری پہلی بات ابو نے یہ کی تھی, تو میں کہا بابا آئی مین اٹس آل ڈیپینڈز اپون کون وہ کام کر رہا ہے نا, مطلب بابا اچھا خود تھے نا, میرے فادر وابڈا میں تھے. اچھا, میں کہا بابا وابڈا میں بھی سب کہتے ہیں کہ بہت ماشاء اللہ وہاں تو بڑا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نا کہ ہمارے ایک اور پوائنٹ ٹچ ہو گیا لائف کا, میرے ابو وابڈا میں تھے. اچھا, کدھر کہاں پہ پوسٹڈ تھے؟ He was in Tarbela, starting Tarbela سے کی تھی. So I was born in Tarbela. Okay. Then he moved on deputation to Saudi. پھر واپس آ کے پھر یہاں سے H9 میں کہاں پہ وہ ان کا آفس ہے, وہاں سے ریٹائرمنٹ وغیرہ لی ہے. اچھا, وہ بھی ایکسین ریٹائر ہوئے تھے, اتنا اوپر نہیں گئے کیونکہ پھر سعودی باہر چلے گئے تھے نا. باہر جا کے بچوں کے لیے کمانا ہے, بچوں کو اچھی جگہ پڑھانا ہے, ایک تو ہمارا
سماج میں سلمان کافی کچھ ملتا جلتا ہے. ابو کی بھی اپرچونیٹی ملتی باہر جانے کی. ابو نے کہا باہر جا کے نہیں کمانا, ابو یہاں رہ گئے, ابو نے نہیں کمایا, لیکن الحمدللہ اٹس بین اے گڈ جرنی. مطلب عزت ملی کافی, لوگ ابو کو کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ نے کہا کہ ابو نے کہا کہ فراڈیا, تو میں کہا بابا وابڈا میں بھی تو اس طرح کافی ہوتا ہے نا کرپشن, مشہور ہے وابڈا, زیادہ مشہور ہے, بہت مشہور ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ بابا آپ نے بھی نہیں کی کرپشن, تو انشاءاللہ میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹی وی پہ غلط چیزیں بھی آتی ہیں, اچھی چیزیں بھی آتی ہیں, تب وہ اینکر پہ, میڈیا پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس نے فلموں کا حصہ بننا ہے یا بچوں کو کچھ انٹرسٹنگ پڑھانا ہے, کیا کرنا. ہر فیلڈ میں وہ بھی بری چیز اچھی چیزیں ہیں, ظاہری بات ہے. صحیح ہے. تو پھر خیر ابو کو کنونس کیا, امی کو کنونس کیا, میرے سے زیادہ اچھا میں تو کیونکہ استخارے کر رہا تھا مینوائل, تو میرا تو دل مطمئن تھا. بٹ یہ ہے کہ والدین کے لیے یہ بڑا شاکنگ ڈیسیجن تھا. وہ کافی عرصہ جو ہے نا غیر مطمئن تھے. اینڈ آئی اسٹل ریمبر جب 2 سال بعد میں نے گاڑی چینج کی. انیشیل 2 ایئرس تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھے, بیچ میں ایک تو کووڈ آ گیا تھا. ریمبر مطلب میں بھی کاروبار سے, مطلب میں بھی جاب چھوڑ کے آیا ہی ہوں کاروبار میں, تو ساتھ میں کووڈ آ گیا. اور کووڈ میں وہ ریسٹرکشن اسٹارٹ میں تو کافی افیکٹ ہوا تھا. وہ تو بعد میں عمران خان نے پالیسیز اچھا ہو گیا تھا, انہوں نے وہ ایمنیسٹی اسکیم وغیرہ دی تھی, اس میں کافی کاروبار بہتر ہوا تھا. تو الحمدللہ بعد میں وین آئی سوئچڈ مائی کار, میں نے پہلی جب اپنی گاڑی چینج کی اور میں گھر گیا تو ٹرسٹ می دیر واز ٹیئرز آف جوائے ان مائی فادرز آئیز. وہ بچوں کے لیے خوشی ہوتا ہے کہ یار الحمدللہ یو نو ہی ہیز ایکسیل اپنے, یو نو ہی از گرومڈ انف, وہ ماشاء اللہ اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے. سو ٹرانزیشن تھی تو عثمان کے موٹیویشن پہ تھی فرینکلی, لیکن ونس یو آر دیر اٹس آل اباؤٹ یور ایفرٹس. فرینکلی آپ اگر کوئی ایک ڈیسیجن لے لیں نا, اس سے ہٹنا نہیں ہے. بس میں نے جو دیکھا ہے, کوئی بھی ڈیسیجن لے لیں, ویدر اٹس رائٹ اور رانگ, مطلب آپ نے ڈیسیجن ایک لے لیا نا, پھر اس کے ساتھ رہیں. کبھی کبھی شروع میں مشکل آتی ہے, بعد میں آسانی بھی آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے, کنسسٹنسی پہ ہے. تو وہ اپنے گراؤنڈ ریسرچ ماشاءاللہ کی ہوئی تھی, پھر اوبیسلی بعد میں تو جو شرط ہے وہ محنت ہی ہے, وہ تو آپ نے کرنی ہے. پلس ساتھ کے ساتھ کسٹمر سروس بہت میٹر کرتا ہے اس میں. تو میں اب اس چیز پہ آتا ہوں کہ یو ہیو ورکڈ ان ٹیلکوز اینڈ آپ نے وہاں پہ مے بی کسٹمرس کے سائڈ پہ اتنا کام نہ کیا ہو, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیٹ کمپنی از B2C, اور وہ ان کا کام ہی یہ ہے کسٹمر کو سرو کرنا ٹل دا اینڈ تھرو آؤٹ دا ہول جرنی. اب ریئل اسٹیٹ میں آپ جب آتے ہیں تو یہاں پہ آپ مینیج کر رہے ہیں لوگوں کی کمائی کو, کہ دیر ہارڈ ارنڈ منی, خون پسینے کی کمائی ان کی آپ مینیج کر رہے ہیں. اب آپ 5G مارکیٹنگ میں آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, آپ نے اس کو سجیسٹ کرنی ہے اپنی کوئی انوینٹری یا باہری کوئی انوینٹری, تو آپ کو کتنا امپورٹنٹ لگتا ہے اس انڈسٹری میں کسٹمر سروس پر فوکس کرنا؟ اور وین یو انٹرڈ انٹو دس انڈسٹری اینڈ یو سو ادر کمپنیز آؤٹ دیر ایز ویل, ڈو یو سی کہ لوگ ابھی بھی لیک کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کسٹمر پہ فوکس کرنا, اس کی ضروریات کو پورا کرنا ایٹسیٹرا؟ اچھا, ایک چیز جو بائی دا ٹائم آئی انٹرڈ دا مارکیٹ, خیر اس وقت آلریڈی لائک یو مینشن کہ دیر ور آلریڈی پلیئرز تھے جنہوں نے نیم آف دا گیم چینج کر دیا تھا. آلریڈی پڑھے لکھے لوگ آ رہے تھے, اور اب تو ماشاء اللہ اف آئی لک ایٹ اٹ, انجینئرز ہیں, وی ہیو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, وی ہیو یو نو بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں. سو جو کنونشنل امیج تھا وہ کافی حد تک چینج ہوا ہے. فرینکلی وہ اب جو ٹرسٹ فیکٹر ہے نا, اب آپ اگر زیادہ دیکھیں تو ایکسل کون کر رہے ہیں, جو نئے بچے آئے ہیں, جو نیا بلڈ آیا ہے, دے آر ایکسیلنگ مور ایز کمپیئر ٹو جو پرانے لوگ ہیں, کیونکہ ٹرسٹ فیکٹر آپ نے بات مجھے کی, کیونکہ وہ اچھا ہے. ایک تو یہ کہ کسٹمر جو ہے نا وہ آپ سے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. میں چونکہ کچھ عرصہ بیچ میں ٹاپ سٹی بھی بیٹھا رہا تھا, آپ کو پتا ہے وہاں پہ ہم پروجیکٹ کر رہے تھے, تو آئی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. تو ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو میرا واک ان کسٹمر بہت ہوتا تھا, تو انٹریکشن بھی ہوتا تھا. تو جو ان کو وہ فیل آتا تھا نا کہ ایک پڑھا لکھا بچہ بات کر رہا ہے, وہ جس طرح انفارمیشن کی ڈلیوری ہے, وہ جس طرح ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہے, وہ بیچ میں ٹاپ اور آئی ڈونٹ نو سو مینی ادر تھنگس جو بیچ میں آتی ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے اوپن ٹرانزیکشن ہوگا, یو اینڈ دی بائر اینڈ سیلر ول میٹ ایچ ادر, آپ لوگ آپس میں ٹریڈ کریں گے, ہمارا یہ کمیشن ہے یا جو بھی ہمارا بنتا ہے وہ آپ نے اس طرح کر کے دینا ہے. جب آپ فیئرلی کلیئرلی بات کرتے ہیں نا, تو لوگ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ سے ڈیل کرنے کے لیے. اور وہاں سے وہیں سے لوگ انویسٹر بھی بنے, آگے ڈیلز میں بھی انویسٹ کیا. تو فرینکلی یہ بڑا فرق ڈالتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں یا کیا پڑھ کے آ رہے ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں. نیو جنریشن سے لوگ کافی زیادہ مطمئن ہیں. اٹس آل اباؤٹ دا کسٹمر سروس جو آپ نے بات کی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو تھنک دے آر جسٹ پورٹریئنگ دیم سیلف ایز دا پروفیشنل اینڈ دیٹس اٹ, یا کیا وہ کسٹمر سروس دے رہے ہیں جتنی مارکیٹ پاکستان کی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کسٹمر سروس دے بھی رہے ہیں, اس کو بہتر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں لائف از اے کنٹینیوس امپروومنٹ پروسیس, مطلب کوئی بھی چیز پرفیکٹ ہو نہیں سکتی. دیر آلویز از اے لوپ ہولز, کافی سارے ہیں, ہمارے میں سے ہی ہیں,
نیو جنریشن میں سے ہی ہیں جو کہ ایسے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں جو کہ شاید کرنے بھی نہیں چاہیے, مینیپولیٹ کرتے ہیں, پھر بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں, اسی چیز کو وہ یوز کر رہے ہیں کہ یار سیم وہی ماڈل, فار ایگزامپل ایک پڑھا لکھا آپ بندہ بیٹھا ہے, ایک پڑھا لکھا یہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ صحیح کام کر رہے ہیں, میں فراڈ کر دوں, شروع کر دوں. یہ کہ لوگ اس کو مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیزیں بہتر ہوئی ہیں. وٹ آئی سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں ود دا پیسج. کسٹمر خود ہی جب چیزوں پہ رسپانس دیتے ہیں نا, تو پھر مارکیٹ آبویسلی کسٹمر کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتی ہے. اس کو جب سمجھ آ جائے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کیا وہ دے گا. کسٹمر نیڈس ٹو بی آبویسلی ووکل اباؤٹ اٹ کہ مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا نہیں پسند, چاہے وہ ایکسپیرینس میں ہو چاہے وہ الفاظ سے ہوں. بٹ کمنگ ٹو 5G مارکیٹنگ, تو آپ نے جب جوائن کیا, سو یو ٹولڈ می کہ آپ نے ٹاپ سٹی واز یور فرسٹ پروجیکٹ جہاں پہ اپنے کام کرنا شروع کیا تھا, اور وہاں پہ آپ لوگ کا اپنا پروجیکٹ تھا ایک 5G Emporium کے نام سے, 5G Emporium کے نام سے, الحمدللہ اٹ اسٹینڈز ڈیلیورڈ ناؤ, جو کہ ہائی رائز پروجیکٹ ہے, کمرشل پروجیکٹ ہے. سو آپ کی شروعات ہائی رائز سے ہوئی, ورٹیکل سے ہوئی, بالکل ورٹیکل سے ہوئی. اینڈ دین آئی سی کہ آپ نے 5G مارکیٹنگ کو جب آتھورائزیشن ملی ایکسکلوسیو فار مارکیٹنگ رائٹس ان سیالکوٹ موٹر وے سٹی, تو پھر آپ نے اور پارٹنرس کو ہم لوگوں کو آن بورڈ کیا اپنے ساتھ. دیٹ واز اے ہارزونٹل پروجیکٹ. سو ہیونگ ورکڈ فار 2 years almost in a vertical project اور in a area ٹاپ سٹی جیسے جہاں پہ سارے ہائی رائز ہی تھے, میجورٹی ڈسکشن آپ کی ورٹیکل ہی چلتی تھی, دین ٹرانزیشننگ انٹو ہارزونٹل والا. سو یہ والا ایکسپیرینس آپ کو کیسا رہا, اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورٹیکل زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے کسٹمر کو اینڈ از مور پروفیٹیبل, اور آیا ہارزونٹل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اینڈ دیٹ از مور پروفیٹیبل؟ اچھا, کیونکہ ہم ایز اے گروپ آپریٹ کر رہے ہیں نا, وہ آپ نے ایک بات ہوئی تھی کہ ٹیم والی بات ہوئی تھی, اٹس ناٹ ون انڈیویجول بٹ اٹس ٹیم ایفرٹ. سو میں تو ورٹیکل دیکھ رہا تھا, بٹ 5G گروپ ایز اے ہول ہاریزونٹل پہ زیادہ کام کر رہا تھا. بالکل. عثمان ایز اے گروپ چیئرمین ہی آلریڈی ہیڈ پرائر ایکسپیرینس ان ہاریزونٹل. کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ہم ٹاپ سیلرز تھے, تاج بھی کیا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے پارکیو بھی کیا تھا, وی ڈیڈ نووا ایز ویل, بیچ میں نووا بھی کیا تھا. ہم نے کافی سارے پروجیکٹ کیے تھے, الحمدللہ ویئر ایور وی وینٹ وی ور دی ٹاپ پرفارمر. ہم نے وہاں پہ ایوارڈز بھی ون کیے. تو ورٹیکل کا ہمارا آلریڈی ہاریزونٹل کا آلریڈی ہمارا ایکسپیرینس تھا. تو کمبائنڈ ود دا نالج دیٹ آئی ہیڈ ان آپریشنل پارٹ اینڈ فائنینشیل پارٹ, کمبائنڈ ود دی ایکسپیرینس آف محمد عثمان خان اور باقی عمیر الیاس, عمیر زئی جو ہم پارٹنرز ہیں, ان کی نالج اس میں کمبائن کر دی, تو ہمارے لیے جو اسٹیپ تھا یہ آسان تھا. اٹ وازنٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, مطلب ایک ڈفرینٹ نیچر تھا, ٹرانزیشن ایزی تھا. ٹرانزیشن میں آپ کے پرسنل پرسپیکٹیو سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا فیل ہوا, آپ کا پھر میجورٹی ٹائم گروپ کے کمپیریزن میں آپ کا پرسنل ٹائم ہائی رائز پر زیادہ فوکس تھا نا, آپ نے وہ والے کسٹمر زیادہ ڈیل کیے. سو ڈیڈ یو, پھر آپ نے خود جا کے SMC میں بھی بتاتے خود بیٹھ کے وہ والے کسٹمرز بھی ڈیل کیے. تو ڈیڈ یو سی کہ ڈیمانڈ ہارزونٹل میں زیادہ ہے پاکستان میں فرام کسٹمرز پرسپیکٹیو یا ورٹیکل؟ پاکستان میں بات کریں جی, ہاریزونٹل میں لوگ یس دے وانٹ ٹو اون اے پیس آف لینڈ. اب کچھ جگہ جیسے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, آئی وانٹ ناٹ انکلوڈ اسلام آباد ان اٹ, کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا. اب کراچی میں بہت سسپٹیبلٹی, ان کو ورٹیکل سمجھ آتا ہے, سینس آف سیکیورٹی. دبئی میں ورٹیکل ہوتا ہے, میں ریسورس شیئرنگ میں 2 4 گئے ہیں. اور فرینکلی اسپیکنگ ویسے ایز اے ہول میں دیکھیں, میں خود ابھی ہم خود ابھی آگے انشاءاللہ آپ کو ڈسکس کریں گے, وہ پروجیکٹ کی بھی بات کریں گے, ہم اپنا بھی پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, لیکن ہم وہ بھی ہاریزونٹل ہے. لیکن تھنگ از کہ زیادہ پروموٹ ورٹیکل کرنا چاہیے, کیونکہ لینڈ جو ہے نا یہ دوبارہ کریٹ نہیں ہو سکتی, یہ ختم ہو جائے گی, یہ ختم ہو جائے گی. ڈونٹ یو تھنک اس معاملے سے پھر لینڈ زیادہ پروفیٹیبل ہوگی؟ کیا چیز؟ لینڈ زیادہ پروفیٹیبل ہوگی, سپلائی کم ہے نا, سپلائی کم ہے. اگین اٹ ول بیکم پروفیٹیبل, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اٹ ول بیکم اسکیئرس ایز ویل, بیکاز اس لینڈ کے ملٹیپل یوزز ہیں. You can use that to build a house. You can use that for agriculture. You can use that to build I don't know, industrial zones. At the same time, دیکھیں there is an opportunity cost. جدھر آپ نے گھر بنا لیا وہاں انڈسٹری نہیں بن رہی. فرینکلی پاکستان میں اس طرح پلاننگ بھی نہیں ہے, زوننگ بھی اس طرح نہیں چل رہی ہوتی, ٹھیک ہے, تو اس کا ابیوز بھی کیا جا رہا ہے. مطلب ایگریکلچرل لینڈ پہ بھی سوسائٹیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اوور آل پاکستان کو what I see is اس لحاظ سے اس پرسپیکٹو میں تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو پلان کریں. So what did you see as a unique selling point in 5G Emporium جس کی وجہ سے آپ کو کلائنٹل اچھا ملا؟ What was different in 5G Emporium compared to other high rise? وہاں پہ آپ کیا ٹچ دے رہے تھے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی لوکیشن ہوتی ہے. ہاں, فرسٹ اینڈ فار موسٹ لوکیشن. تو الحمدللہ وہاں پہ لوکیشن سلیکشن واز پرائم. پھر یو ایس پی یہ تھی کہ آپ باقی سے ڈفرینٹ کیسے ہیں. وہاں سارے 2-2 کنال کے پلاٹ تھے, ہم واحد تھے 4 کنال کے, یعنی سب کا 75 فٹ فرنٹ ہے, ہمارا 150 فٹ کا فرنٹ آ گیا مین بولیوارڈ پہ. پھر اس کے بعد ایلیویشن, پھر آتی ہے خوبصورتی, دکھنے میں کیسا ہے.
بالکل. So everybody went with, I don't say that کہ ان کا اسٹرکچر بیڈ ہے یا جو بھی ہے, وہ they went with the flow. مارکیٹ میں جس طرح ہوتا ہے نا میکسیمم اسپیس یوز کر لو, سیلیبل ایریا بڑھا لو. سو اس طرح کا ہمارا پرسپیکٹو نے ہم نے کہا کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. سو وی وینٹ وتھ جمشید خان. ہم نے جمشید خان سے ڈیزائن کیا. اٹس گریک ٹائپ کا آرکیٹیکٹ, کیپٹل انکلیو والے جو جہاں آفس ہے ان کا. ہاں کیپٹل. تو بیسیکلی آپ نے پھر یہ فوکس کیا کہ رادر دین میں سیلنگ ایریا بڑھا کے لوگوں کو چیز بیچوں, میں لوگوں کو اپنی بلڈنگ کے اندر اور کچھ فیسلٹیز بنا کر وجہ دوں وہاں چیز خریدنے کی. اس کو بہتر بناؤں, خوبصورت بناؤں, زیادہ دکھنے میں اچھا ہو, اس کو اس کا تھیم تھوڑا فرق ہو. لائک وہاں پہ بیسمنٹ اچھا, بیسمنٹ کار پارکنگ کسی نے نہیں دی, ہم نے 2 بیسمنٹ کار پارکنگ دے دی. اچھا, تو اگین جو کوئی نہیں کر رہا, یو ایس پی میٹر کرتا ہے. مطلب سوال صحیح کر رہا تھا میں, جو کوئی نہیں کر رہا ہم وہ کر رہے تھے. تو الحمدللہ دیٹس بین آور ایج ان ٹاپ سٹی. کلائنٹ تو ویسے خود ہی آ جاتا ہے. بٹ ڈو یو تھنک ڈسپائٹ آف آل دیز یونیک فیچرز جو آپ نے بیچ میں بات کی, 2 بڑی ضروری باتیں میں نکل گئی, کیونکہ لوکیشن آپ کی بھی ٹاپ سٹی, ان کی بھی ٹاپ سٹی, لوکیشن آپ کی مین ان کا بنگلور, لیکن آپ کا سائز ڈفرینٹ تھا, تو فرنٹ بلڈنگ کا لک ڈفرینٹ تھا, اس کا جو آؤٹ لک تھا. پھر آپ نے کہا کہ سیلیبل ایریا. تو ڈسپائٹ آف دیز یونیک فیچرز آپ کو لگا کہ پھر بھی تھوڑا سا مشکل ہوا پرسنلی, آپ نے کیا فیل کیا اس کو بیچنے میں, کیونکہ لوگوں کا رجحان ایز یو آلریڈی ایکسپیرینسڈ ہارزونٹل طرف زیادہ ہے. اچھا, اس میں نا اگین جس میں کلائنٹ کا فار ایگزامپل جب کمرشل ہوتا ہے نا, اب وہ کمرشل اس کی نیچر بلڈنگ کی نیچر کمرشل نیچر ہے, تو کمرشل یوزلی اٹ گوز ٹو انویسٹرز اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اینڈ یوزر کم آتا ہے نا, اینڈ یوزر کا پروڈکٹ نہیں ہے. بیسیکلی انویسٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے, ادھر وہ رینٹل ویلیو سے ڈرائیو کرے گا یا وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیپٹل گین لے گا. یہ 2 طریقے ہی ہیں اس کے کرنے کا. تو جو کمرشل کا اینڈ یوزر ہے یا جو کمرشل ٹائپ کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا زیادہ مشکل نہیں تھا. ایز لانگ ایز وہ لوکیشن پہ آ جائیں, ان کو ریٹ سمجھ آئے, ریٹ ان کو سمجھ آتا تھا, مارکیٹ اپریسیشن. دین بینگ نیکسٹ ٹو دی ایئرپورٹ, اگین پاکستان کی مارکیٹ ہے, یہاں تو ایئرپورٹ کے قریب جتنی چیز ہو اس کا ریٹ ویسے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے ہر دن امریکہ جانا ہوتا ہے کیا اپنا ہوتا ہے؟ اگین میں خود کہتا ہوتا تھا, میں کہتا تھا یہ سوسائٹی اپنے لوگ کہتے ہیں جی ایئرپورٹ کے قریب ہو, حالانکہ جہاز میں شاید انہوں نے سال میں ایک دفعہ ٹریول کرنا. آپ کو پتا ہے باہر ملک میں ایئرپورٹ کے قریب والے ایریا سستی ملتی ہیں, کیونکہ لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے. پیپل وانٹ کوائٹنس. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اٹس سچ نیوسینس اف دی ایروپلین از گوئنگ اوور یور ہیڈ. لیکن اس کا میں ایک پوائنٹ بتا دوں, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں, میں اس کا پوائنٹ بتا دوں جو آپ کا بھی سیلنگ پوائنٹ تھا, کہ ایئرپورٹ کے قریب کمرشل چل سکتا ہے, کیونکہ a lot of people are traveling via اسلام آباد, کیپٹل ہے. So they come, they stay for a night or something in that hotel nearby or that apartment جو اپنے Airbnb بھی چڑھایا ہو nearby, and then go on to their. کچھ لوگ کراچی سے آتے ہیں, ناران جاتے ہیں, کچھ لوگ لاہور سے آئے تو یہاں صرف میٹنگس کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ان کے کوئی 4 دن انہوں نے اسٹے کرنا ہے, سوری کسی اور کوئٹہ سے آگے چلیں, تو ایئرپورٹ کے قریب ان لوگ کا رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ باہر ملکوں میں ایئرپورٹ کے پاس ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں. سم پیپل آر ٹریولنگ, ان کے 2-3 دن کا ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے. اس لحاظ سے آئی گیس کمرشل کے فوکس سے اچھا انویسٹمنٹ مطلب فیصلہ ہوتا ہے جو ایئرپورٹ کے پاس کریں. لیکن وہ خیر ٹاپ سٹی اوور آل ایک سوسائٹی تھی نا, وہاں پہ تو لوکل ڈسپورا بھی تھا, لوکل پاپولیشن بھی تھی, تو آپ نے اس کو بھی کیٹر کرنا تھا. کیونکہ آئی تھنک کہ وین ان روم ڈو اٹ رومنز ڈو, اگر پاکستان میں لوگوں کا رجحان ایئرپورٹ تو زیادہ ہوتا ہے, تو آئی تھنک انویسٹر کو پھر انویسٹر یہاں پہ بیٹھ کے انگریز دماغ نہیں رکھ سکتا نا, اس کو پتا کہ سب کا رجحان اگر ایئرپورٹ والی سائڈ کی طرف ہے تو مجھے وہیں پہ گھر بنانا چاہیے یا پلاٹ لینا چاہیے, کیونکہ ادھر رجحان کنٹینیوسلی بڑا چلتا رہے گا. آپ خود ماشاء اللہ اتنی آپ لوگ بھی سوسائٹی کی مارکیٹنگ کریں تو آپ خود دیکھیں کہ موسٹلی جو ایئرپورٹ کے پاس ہے ان کی پہلی پچ کیا ہوتی ہے, 5 minutes ڈرائیو ٹو دا ایئرپورٹ, 0 کلومیٹر فرام ایئرپورٹ. سو یہ بکتا ہے پاکستان میں, یہ چلتا ہے, پیپل پریفر اٹ. خیر ٹاکنگ اباؤٹ آر پروجیکٹ یا ٹاپ سٹی کی بات کریں اٹ سیلف جس میں ہم کر رہے ہیں, تو وہ تو خیر فنل زون یا زون میں نہیں آتا جس میں جہاز آتا جاتا ہے, تو وہ شور وغیرہ نہیں ہے, شور نہیں تھا, لیکن یس اٹس سم تھنگ ڈفرنٹ فرام مطلب انٹرنیشنلی اٹس ڈفرنٹ. بٹ اگر میں 5G امپورٹنگ کے پیچھے آؤں تو آپ نے کمرشل کا پروجیکٹ کیا, بہت سارے لوگ پاکستان میں نا کہتے ہیں کہ آپ میرا اپارٹمنٹ یا شاپ ہے 72 لیک کی شاپ ہے, آپ 72 لاکھ سارا اپ فرنٹ دے دیں, میں آپ کو رینٹ دینا شروع کرتا ہوں. آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کی اسکیم بھی 5G امپورٹنگ میں ڈالی تھی؟ اچھا نہیں, ہم نے رینٹل اصل میں نا اسلامکلی اٹس ناٹ ایکوریٹ. ٹھیک ہے, اگر ایک چیز بنی نہیں ہے نا آپ اس کا رینٹل لے نہیں سکتے, یہ لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں. تو وہ بیسکلی دے آر رننگ اندر ماڈل جس میں وہ بس پیسے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. if you look at those people, I want not name anyone, usually they are not selling a unit. But from religiously legal perspective, it's not right. No, it's not accurate at all. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں, کسی دور پر پتے سے پوچھ لیں جس کو دین کی تھوڑی سی نالج ہوگی, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار جو چیز اویلیبل نہیں ہے, جس کا پوزیشن نہیں ہے, اس کا رینٹل دینا وہ الاؤ نہیں ہے. اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہو, ہاں, اس کا رینٹ نہیں لے سکتے. رینٹ نہیں لے سکتے, دیکھیں انویسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں, مطلب فائل خرید سکتے ہو. یس کیونکہ وہ ہوا میں نا ابھی
نہیں دیکھیں چیز ہے نا وہ آپ ایک چیز ہے فار ایگزامپل all I'm saying is I'm building for you نا something I'm building something for you from your own money. آپ کے پیسوں سے میں نے ایک انیشیٹو لیا, میں نے پلاٹ لے لیا, اب میں نے چیز بنانی ہے. So as an investor I need to make money. تو میں آپ سے پیسے کلیکٹ کر کے basically I'm the service provider نا. I'm building a society, you want a plot, give me money. میں آپ کے پیسوں سوسائٹی بناؤں گا, اس میں اپنی سروس کے لیے اپنا ٹائم انویسٹ کرنے کے لیے, روڈس کاٹنے کے لیے, گانا ڈمکانا کرنے کے لیے آپ سے کچھ اوپر چارج کروں گا. وہ میں سمجھ سکتا ہوں, بٹ دا پوائنٹ اس کہ میں اپارٹمنٹ سے دوبارہ آؤں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز استعمال نہ ہو اور میں اس پر کسی کو پیسے دوں تو وہ پیسے بنتے نہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیتا ہوں. لائک فار ایگزامپل میری شاپس ابھی ان پوزیشن میں ہے, میں اس پہ رینٹل دے سکتا ہوں if it's in possession. بے شک وہ رینٹل پہ لگے نہ دے, لیکن میری ڈیل ہوگی نا, کیونکہ اگر وہ پوزیشن میں ہی نہیں ہے, لائک ابھی خالی پلاٹ ہے, کچھ بنا ہی نہیں ہے, اور میں اس پہ رینٹل دے دوں, مطلب موسٹلی پروجیکٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ ابھی اسٹارٹ ہی ہوئے ہیں. یہ پیسے کہاں سے دے رہے ہیں پھر رینٹل؟ انہیں پیسوں میں سے دیتے ہیں. یہ آپ کے پیسوں میں سے دیتے ہیں جو پیسے آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ وہ پیسہ کہیں اور انویسٹ کر دیتے ہیں بینک کی طرح. ٹیکنیکلی تو وہ رولنگ ہی کرے نا. آپ یہ ماڈل دیکھیں جو اس طرح کی کمپنیز ہیں, اگین ڈڈ ناٹ نیم اینی ون, ان کا جو ٹارگیٹ ماڈل ہے, جنہوں نے بچے آن بورڈ کیے ہوتے ہیں, ان کا منتھلی ویکلی ٹارگیٹ ہوتا ہے. انہوں نے اتنے پیسے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں مارکیٹ سے. دوسرے ایک اور چیز میں بتاؤں, وہ اس میں کبھی بھی یونٹ نہیں دیتے. آپ ذرا چیک کریں گے ان کو, وہ ہمیشہ اسکوائر فٹ بیچ رہے ہوتے ہیں. 25 اسکوائر فٹ آپ کا ہوا, 30 اسکوائر فٹ آپ کا ہوا, اور پر اسکوائر فٹ رینٹ دیتے ہیں. 400 اسکوائر فٹ لے لیا آپ نے, اتنا اسکوائر فٹ لے لیا. سو اٹس نیور ایور اسٹیبلشڈ کہ آپ کا ایکچوئل میں ہے کیا. آپ کو 10 سال بعد 10% کی اپریسیشن دے دیتے ہیں. تو فرینکلی اسپیکنگ اٹس ٹوٹلی انیکوریٹ, شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے یہ, اور یہ ایک پریکٹس یہ سمجھے لوکل بینک ہی چلا رہے ہیں. تو میں یہاں پہ پھر ایک اور دوسرا سوال کرتا ہوں کہ اپنے ہارزونٹل میں آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا سیالکوٹ موٹر سٹی میں, پرسنل آپ کا ایکسپیرینس 5G گروپ کا تو ہے, میں ابھی بلال سے پوچھتا ہوں. اینڈ ماشاء اللہ بینگ سو کلوز ٹو ریلیجن, آپ نے کہا کہ میں نے سہارا بھی کیا 5G جانے سے پہلے, تو آپ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں, کہیں بھی کچھ ریلیجیسلی ایلیگل نہ ہو. سو ڈو یو تھنک کہ فائلز بیچنا حرام ہے یا حلال ہے؟ اچھا دیکھیں, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. اف آئی ایکچولی اون پیس آف لینڈ, مطلب میرے پاس لینڈ ہے, فائل بیچنا اور ایکسیسو فائل بیچنا دونوں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا, لائک میرے پاس ایک لینڈ ہے, میں آپ کو تیار کر کے یہ اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. جیسے میں ورٹیکل بیچ رہا ہوں, اٹس دی سیم تھنگ, میں ہاریزونٹلی بھی وہی بیچ رہا ہوں. میرے پاس لیٹ سپوز 100 پلاٹ بنانے کی جگہ ہے, میں وہ 100 پلاٹ آپ کو ڈیولپ کر کے دوں گا, اس میں پیسے لگیں گے, 10 چیزوں کی لینڈ تو میں نے خرید لی ہے. تو میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کنٹریبیوشن ڈالیں, کچھ میں نے انویسٹ کیے, کچھ آپ کنٹریبیوٹ کریں, میں اس کنٹریبیوشن کے بیس کے اوپر آپ کو ڈیولپ کر کے پلاٹ دے دوں گا. اب میرے پاس 100 کنال لینڈ ہے اور میں بیچ رہا ہوں 1,00,000 کنال. یہ کر رہے ہیں تو یہ سب کر رہے ہیں نا. یہ ادھر سے تو مارکیٹ کی سوری ٹو سے کم بختی آئی ہے تب سے, جب سے یہ شروع ہوا ہے کہ 100 کنال کی NOC ہے, اسی لیے ریٹ بھی گر گئے ہیں. آئی نو پروجیکٹس, نام پھر نہیں لیتے. 100 کنال کی NOC ہے, لاکھوں فائل بیچے ہوئے ہیں. یس, اس دن مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ایک بڑی مارکیٹنگ کمپنی, لیکن آپ نے یہاں پہ بات ڈفرینٹ کی. آپ نے کہا کہ اگر پوزیشن میں NOC تو ایک پاکستانی لیگل پرسپیکٹو ہے نا, ریلیجیسلی بات کروں, اگر میرے اونرشپ میں 4,000 کنال ہو, NOC پاویں 100 کا ہو, تو 4,000 کنال کی میں چیزیں بیچ سکتا ہوں. میرے پاس 4,000 کنال ہے. یس آئی کین. NOC دیکھیں ایک اور بات بتاؤ, NOC میں فائل غلط یا صحیح نہیں ہے, کیونکہ میں کل کو ڈیلیور کر دوں گا. زیادہ فائل بیچنا, یس, انڈرلائنگ چیز کیا ڈو یو ہیو دی لینڈ دیٹ یو آر سیلنگ. I mean if I don't have anything تو میں بیچ نہیں سکتا نا, پھر تو میں ہوا بیچ رہا ہوں. تو کیا آپ نے سیالکوٹ موٹر سٹی میں فائل زیادہ بیچی ہیں یا برابر بیچی؟ الحمدللہ سیالکوٹ موٹر سٹی میں ہمارے پاس جتنی لینڈ ہے ہم نے اس سے کم ہی فائلیں بیچی ہیں. ہم 8,000 کنال کی باتیں کر رہے ہیں, 8,000 کنال انشاءاللہ پریٹی سون. بلکہ آپ بیچی اپنے 1,000-1,200 کنال کے لگ بھگ نہیں, اس سے کم بیچی ہوئی. اچھا, اس سے کم بیچی ہوئی. اگین آپ کے تھرو میں باقی بتا دوں کہ انشاءاللہ ویری سون ہم جو ہے نا انشاءاللہ سربانہ جورونگ سے بنا ہوا جو ماسٹر پلان ہے وہ بھی انویل کریں گے. تو اس میں یو ول سی. تو ہم نے تو 8,000 کنال کا پلان کیا اور ہم نے 1,200 کنال پرابلی آپ زیادہ بتا رہے ہیں, اس سے کم کی بیچی ہے لینڈ. عثمان بھائی کا میسج بھی آ گیا. مجھے یہ بتائیں, آپ کا ایکسپیرینس اسٹارٹ آپ نے کیا اپنے ہی پروجیکٹ سے, 5G ایمپوریم اپنا پروجیکٹ تھا, اینڈ دا گروپ ہیز سولڈ ادر پروجیکٹس, لیکن بلال نے ذاتی پروجیکٹ اتنا نہیں بیچا. اور میں نے کیا تھا کیپٹل وغیرہ, کیونکہ 5G گروپ کرتا تھا تو کیپٹل تو آپ کرتا تھا. اچھا, اس میں آ رہا ہوں. تو پھر کیسا رہا ایکسپیرینس اپنا سیالکوٹ موٹر سٹی بیچنا, اپنا مطلب جہاں سے آپ زیادہ اٹیچ تھے انٹرنل میٹنگز میں ود دا ٹیم, اور کسی اور کا بیچنا, وہ خوف رہتا نا کہ ڈلیوری ہوگی نہیں ہوگی, کیسا ڈیزائن ہوگا. یہاں میں سربانہ جورونگ کو لا رہا ہوں, وہاں پہ پتہ نہیں کون ہے, کیپٹل میں سربانہ جورونگ ہے, میں تو کسی اور کی بات کروں. تو ہاؤ ڈز اٹ فیل اینڈ وٹ از بیٹر, اپنا بیچنا یا دوسروں کا بیچنا؟ مائنڈ اٹ
کہ میں دوسروں کا بیچتا ہوں لیکن میرے پہ یہ اسٹریس نہیں ہے کہ اپنے میں ڈیلیوری سمجھ رہے ہیں بات کو, زمین کی خریداری کے لانجے, بہت کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے اس ملک میں, آپ پہ پھر وہ والی ٹینشن بھی آتی ہے نا. تو آپ بلال نے کیا فیل کیا کہ کون سا والا زیادہ اچھا کسی کے لیے بھی بیچنا؟ میں تھوڑا سا اوور آل بات کروں نا, جو ایک مین چیز ہے جو کہ ویریفائبلٹی جس کی ہونی چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ کام کریں, ہو آر یو ورکنگ ود, بالکل چاہے اپنا ہو یا کسی کا ہو. تو الحمدللہ ہم نے جو بھی پروجیکٹ چوز کیے اور ابھی ہم جن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ہمیں پتہ ہے اس گروپ کی, ہمیں کانفیڈنس ہے کہ وہ ڈیلیور کرے گا, ہم انہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. I mean we are working with HR and we are 110% sure کہ they have the capacity, they have the muscles and they have the intent to deliver. یہ تیسری چیز بھی ہونا بہت ضروری ہے, انٹینٹ. میں جن کے لیے بیچ رہے تھے, میں ابھی کیپٹل اور ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کہ جب ہم ایس ایم سی میں چلے گئے, اگین ایس ایم سی میں جو ماس ڈیولپرز ہیں الحمدللہ, اگین they have the capacity, they have the financial prowess, they have the knowledge, اور پھر اگین ان کا بھی انٹینٹ ہے کہ ہم نے ڈیلیوری دینی ہے بیکاز دے آر ہیئر فار اے لانگر رن. یہ ان کا بھی پہلا پروجیکٹ ہے. پھر ہمیں ایکسکلوسیوٹی میں جو زیادہ مزہ یہ ہے کہ وٹ ایور یو انویژن مارکیٹ کو کیسے چلانا ہے, سو یو ہیو گاٹ سرٹن اتھارٹی. کہ الگ مزہ ہوتا ہے نا, الگ ایک اپنا ایک ویژن ہوتا ہے. میں نے فلاں اسٹڈی سے کام کیا, اینڈ یوزر میرے پاس آتا ہے, وہ ساری بحث مجھ سے کرتا ہے اور وہ سارا فیڈ بیک میں نے جذب کیا. ان لوگوں میں میرا اتنا ان پٹ نہیں چل سکتا کہ ان کو میں بولوں کہ اس طرح کی کٹنگ دو, اس طرح کی روڈ دو, ایسا پارک بناؤ, ایسی مسجد بناؤ. لیکن جب کل کو میں اپنا شروع کروں گا تو مجھے پتہ ہے کسٹمر کو کیا چاہیے. سو آپ نے پروجیکٹ ہوا سے پہلے نہیں شروع کیا تھا, یو آلریڈی ہیڈ دا فیڈ بیک فرام دا مارکیٹ کہ لوگوں کو کیا چاہیے. تو پھر ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہی چیز دے رہے ہو جو ان کو پسند آئے گی, جو ان کو پسند آئی. مطلب یہ جو فریڈم ہے نا, فریڈم آف وٹ یو تھنکنگ اینڈ دین امپلیمنٹنگ اٹ. آپ کی والی بات کہ اتھارٹی ود اتھارٹی کمز رسپانسبلٹی ایز ویل, بٹ اس کا مزہ اور ہے. مطلب آپ جو سوچتے ہیں پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھتے ہیں, یو نو جیسے بچہ نہیں چھوٹا بڑا ہوتا ہے, اپنا پروڈکٹ, تو اس میں مزہ اور ہوتا ہے. تو آفٹر سکسیس آف سیالکوٹ موٹر سٹی مجھے سننے میں آیا اٹک, جی مجھے ابھی نام بھی نہیں پتا, مجھے ابھی کٹنگ بھی نہیں پتا, تو ہمیں کتنا بتا سکتے ہیں اس وقت اٹک کے بارے میں؟ میں آپ کو اچھا اٹک فرینکلی اسپیکنگ یہ سیالکوٹ سے پہلے تھا. میں سنا تھا اس ٹائم بھی. ہاں, یہ اٹک واز آن آر کارڈ بفور سیالکوٹ. ابھی سیالکوٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا, ہم اٹک کا پلان کر رہے تھے. وی گاٹ لینڈ دیئر, ہم اس لینڈ پہ فردر زیادہ قریب ہے اسلام آباد کی, تو آپ لوگ دور چلے گئے سیالکوٹ. لیکن اللہ آلویز ہیز گاٹ بیٹر پلانس. اس کے بیچ میں ایس ایم سی آ گیا, ہم ایک بہت اچھے یو نو وہاں پہ ہماری لرننگ بھی ہوئی بہت اچھی, اور جس گروپ کے ساتھ ہم ایسوسیٹ, ان سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملا. دے آر ویری یو نو امپاورنگ. پھر اس کے بعد فرینڈلی بہت ہیں, اور ان کا چونکہ اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے, انہوں نے انٹرنیشنلی بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو سے, اور ایوری اسٹیپ آف دا وے گائیڈنس. تو ان کی گائیڈنس رہی تھرو آؤٹ, ایون فار این او سی اینڈ اسٹف لائک دیٹ, کیونکہ بہت سارے اسٹیپس ہوتے ہیں, تو سب میں ان کی گائیڈنس ہمارے بہت کام آئی. سو ایس ایم سی واز اے بلیسنگ بفور اٹک. وہاں سے بہت کچھ سیکھا آپ نے, ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو اٹک اکارڈنگلی اپنی پیس پہ چلتا رہا, کیونکہ دیکھیں لینڈ ایکوزیشن لائک یو مینشن اٹ ٹیکس ٹائم, and we did not want it to come in the market half cooked, unprepared. ہاں, half cooked product یا وہ مجھے کبھی نہیں پسند ہے ہمیں, کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پوری پریپریشن کے ساتھ آئیں, ادر دین یا تو نہ آئیں. تو الحمدللہ it took us 1 year to do that preparation. آج ہم الحمدللہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم انشاءاللہ in January we will be launching it. We are already onboarding, بلکہ ہم نے فرینکلی ابھی تو کوئی لگایا نہیں کہ ڈیلر آن بورڈنگ کرنی ہے. کتنا ایریا ہے یہ ٹوٹل؟ ہم 8000 کنال پہ ہے جو سلمانہ جرونگ موٹر وے سے کتنا دور ہے؟ اچھا, یہ اس کی ٹارگٹ سیگمنٹ نا پرابلی اس کی ٹارگٹ سیگمنٹ اسلام آباد نہیں ہے, یہ کوئی ایسی ویسینٹی نہیں ہے جو کہ موٹر وے سے ڈائریکٹ کرے, لیکن 15 منٹ کی ڈرائیو اٹس فرام موٹر وے انٹرچینج. اٹس فار دی سٹی آف اٹک. یس, اٹس فار دی سٹی آف اٹک, اٹس فار دی پیپل ہو آر لیونگ ان ہزرو, اٹس فار دی پیپل ہو آر لیونگ ان سوابی, جہانگیرہ, کوڑا خٹک, نوشیرہ. سو اٹ کورز اے ہیوج بیلٹ, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ جس کو یہ کیٹر کرتی ہے. اینڈ اگین سنس وی آر کمنگ اپ ود اے ڈفرنٹ تھاٹ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم سیالکوٹ میں گئے تو اسٹارٹ میں اٹ واز اے ڈفرنٹ ٹاؤن پلانر, اینڈ دین تھینکس ٹو ماس ڈیولپر دے ور ایکچولی ہمارا ایک ویژن الائن تھا, وی وانٹیڈ ٹو کم اپ ود سم تھنگ بیٹر. تو انہوں نے پھر سلمانہ جرونگ کو انڈکٹ کیا. تو وی ہیو آلریڈی انڈکٹیڈ سلمانہ جرونگ فار اٹک. یس, اور یہاں پہ ڈیولپر آپ خود ہیں؟ ڈیولپر ہم خود ہیں. ہم ویسے ماس کے ساتھ ویسے ہماری بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے. وی وانٹیڈ دیم ٹو بی دا ڈیولپر. وہ کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں, لیکن چونکہ وہ اپنا بھی پروجیکٹ کے ساتھ آ رہے ہیں ویسینٹی میں, ان کے لاجسٹک ایشو بھی ہو جائیں گے, وہ اس طرف ہیں ادھر. اچھا, وہ چونکہ ان کے مسلس بہت بڑے ہیں ماشاء اللہ, بلکہ میں تقریباً 4000 پلس ان کی اپنی مشینری ہے,
अच्छा, in Pakistan. It's a huge group. असल में basically टेक्नो ग्रुप है जिसके नीचे आता है आई मास रिमेंबर डेवलपर. टेक्नो ग्रुप, तो हमने न्यूक्लियस इंजीनियरिंग में इनके साथ काम एक मरतबा किया था ओके रोड्स पे, एंड आई यस थिंक दे आर द वन डूइंग द मोटरवे एज वेल इन पार्टनरशिप विद जर्मन कंपनी हैदराबाद सक्कर मोटरवे कर रहे हैं. यस जीवी बल्कि में भी था, आज इफ आई एम नॉट रॉन्ग टुडे वाज द इनॉग्रेशन डेट. टुडे दे वर मैंने वो पढ़ा था. तो अच्छा, तो ये अटक पे फिर आप अपनी डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, सो वो 5G डेवलपर्स के नाम से अलग अच्छा कंपनी होगी? नहीं इंशाल्लाह वील बी ऑनबोर्डिंग वंस वी हैव द BOQ फ्रॉम सुबाना जुनों. So we will be onboarding a developer, renowned developer. It could be HRL, it could be ZKB, it could be. How important do you think it is कि एक renowned developer on board आए जब प्रोडक्ट को envision 5G ने किया हो और डिज़ाइन सुरबाना ने किया हो? Do you think फिर भी बहुत ज़रूरी होता है कि renowned developer on board लाना? क्या ये प्रोजेक्ट की जो एग्जैक्ट विजन है उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है, या क्या ये क्लाइंट की कन्विंसिंग के लिए भी ज़रूरी होता है? जब देखिए मैं बताऊं फ्रेंकली स्पीकिंग 5G की अपनी एक विंग है 5G कंस्ट्रक्शन, और उसमें द पर्सन हु इज़ पार्टनर्ड अप विद अस ही ऑलरेडी हैज़ प्रायर एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग सोसाइटीज़. उन्होंने ये वाबरा टाउन लाहौर है, फिर उसके बाद एटॉमिक एनर्जी की सोसाइटी है वो भी लाहौर में. सो वी डू हैव द प्रायर एक्सपीरियंस, बट देन एट द सेम टाइम व्हेन वी आर ब्रिंगिंग इन सच ह्यूज नेम्स, हम सुरबाना जुनोंग लेके आ रहे हैं, 5G मार्केटिंग का चैम्पियन है, ठीक है. फिर उसके बाद जो है डेवलपर, प्रॉब्ली इट माइट अफेक्ट पीपल माइंड कि डेवलपर कौन है या जो भी है. तो उस लिहाज से वी विल बी ब्रिंग अ ब्रांड. कुछ लोग करते हैं कि कुछ लोग डालते हैं ZKB डाल दिया, इजहार डाल दिया, वो फिर उसको यूज़ करते हैं कस्टमर के लिए कि खरीदो क्योंकि फलाना डेवलपर है. लेकिन मैं समझता हूँ डेवलपर का तो विजन नहीं है ना, वो तो आपका वाला BOQ देख कर अपना कोटेशन मारेगा या फिर आपका उन्होंने सिर्फ वही डिज़ाइन काम देखकर वो करना बना है, देगा. जो उनको डिजाइन मिला है डिज़ाइन तो उन्हें वो आपने डिलीवर बनाया करना ना, है, और उनको हमने पैसे देने हैं, जितने पैसे देंगे उतना डेवलप करेंगे और उतने टाइम में डेवलप करेंगे, उतने टाइम में डेवलप करेंगे. तो रिलायबिलिटी का जो मेरा मेट्रिक है वो मेरा 5G मार्केटिंग है बिल्कुल ऐसा ही है टॉप इंशाल्लाह. पे, क्योंकि सुरबाना को भी 5G नहीं पैसे देके चीज़ डिज़ाइन करानी है. बिल्कुल ऐसा ही सो ये आप लोग सारा हॉरिजॉन्टल है ऑब्वियसली, इसके अंदर कुछ वर्टिकल्स भी लॉन्च करने का प्लान है. ओविंग टू द बेल्ट इन विच इट इज, वहाँ पे हाइट की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कम एयर भी है आसपास में. अच्छा, दो इट्स नॉट इन द फनल एरिया या कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ओवरऑल पूरे अटक में जो मैक्सिमम हाइट है वो 4 फ्लोर्स की है, यानी 50 फीट की आपको मिलती है. तो इसकी ओनरशिप फिर सोली 5G मार्केटिंग के साथ जी 5G ग्रुप, सोली 5G ग्रुप, और इसके डायरेक्टर इसको ओन करते हैं, सारी लैंड डायरेक्टर्स के ही नाम है. सो मैंने आपको जैसे बताया 8,000 कनाल टोटल लैंड है. What do you think is the current USP you see in this for the customers of adjoining areas, Hazro, Atak? स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग फेज, मैंने लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, आई जस्ट स्पोक माय माइंड आउट कि वहाँ पे कुछ नाम है, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ काम किया है. सो वहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जांपल मेन बुलेवार्ड भी है, तो 80 फुट मेन बुलेवार्ड है, बिल्कुल गलियाँ काटी हुई हैं, ना स्कूल है ना कॉलेज है. दे आर नॉट कमिंग अप विद एनी विजन एंड पीपल आर बाइंग बिकॉज दे नीड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस टू लिव. जो मैं एरिया बता रहा था हजरो चर्च, ये ऐसे लोग हैं कि मोस्टली फ्रॉम, बल्कि वहाँ पे कहते हैं कि हर घर में से एक बंदा बाहर है, आइदर इन UK, हांगकांग और मेरे जाने वाले खुद हैं हजरों में, सऊदीया में. मेरा सवाल ना यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा सख्त सवाल शायद हो, आप एक सोसाइटी के ऑनर बनने वाले हैं और आपने एक दूसरे सोसाइटी में काइंड ऑफ सेमी ऑनर बन के काम किया है. सो मुझे हर सोसाइटी के 80 फीट कुशादा रोड, मैंने कौन सा रोड के ऊपर पूरे टाइम वॉक करनी है या ट्रक चलाना है उसके ऊपर कि वो 80 फीट हो. आई डोंट नीड द रोड. सो मैं उस पर आ रहा हूँ कि वो कौन सा USP आप समझते हैं कस्टमर के बड़ा ज़रूरी है. मैं एज अ कस्टमर आपको बता देता हूँ वो कौन सा USP है, लेकिन मैं ज़रा अटक में आने वाली सोसाइटी के ऑनर के पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ कि क्या आपको पता है कस्टमर को क्या चाहिए. हाँ अच्छा, एक स्टेप पीछे, रोड क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं वो थोड़ा सा पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. असल में मेरे साथ में तो ट्रक नहीं है मेरे पास. नहीं असल में इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ ट्रक चलने हैं या क्या है. असल में ना ये आपका ओवरऑल विजन को ट्रांसलेट करता है, क्योंकि जब आप रोड बड़ी देते हैं ना, इट मीन्स यू आर लेटिंग गो दैट पार्ट ऑफ लैंड. आप उतनी कटिंग इतनी वेस्टेज हो रही है, लैंड वेस्टेज हो रही है. मैं पैसे कमा सकता हूं. अगर मैं पैसे कमाने होते नियत होती तो मैं आपको छोटी रोड दूँ. बड़ी रोड बनाने का मकसद ये होता है, सुरबाना जुरांग क्यों लिया, क्या फ़ायदा, क्यों सुरबाना जुरांग पाकिस्तान में क्यों नहीं करा लिया. जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं वो आज से 20-30 साल फ्यूचर में प्लान करती हैं, वो आज का तो सोचती नहीं है, वो सोच रही हैं 30 साल बाद फुल ऑक्यूपेंसी है. अब मुझे बताएं जी रोड की हालत क्या होगी, क्यों इस्लामाबाद में कम मसले हैं, बाकी जगहों पे ज़्यादा मसले हैं ट्रैफिक के. ये बात आपने ठीक, मास्टर प्लान ही नहीं है. क्यों हमें अर्बनाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है और क्यों हमें सोसाइटी की बनाने की ज़रूरत पड़ रही है अटक में, क्योंकि जो पुराना अटक है उसको इंटरनेशनल बंदे ने फ्यूचर को फॉरकास्ट करके नहीं बनाया था, एंड इट गॉट कंजेस्टेड.
اوور آل اتنی کنجیشن ہے وہاں, آپ کو 10 فٹ کی گلیاں مل جائیں گی. اب یہ کہنے کو شاید بہت مائنوٹ لگتی ہے, لیکن فیوچر میں مجھے جواب مل گیا, یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. جواب مل گیا. دین اگین عثمان بھائی کے جواب آ گیا, کہتے لو یو بوتھ. تو اب کتنی ٹائم ڈیوریشن آپ دیکھ رہے ہیں ذہن میں اٹک کی ڈیلیوری کے لیے؟ اس میں بلاکس آپ بنائیں گے, پہلا بلاک کتنا ایریا کا ہوگا, کتنے نمبر آف پلاٹس آپ سوچ رہے ہیں اٹک کے لوگ اس میں انویسٹمنٹ فرض کریں آج جنوری سے شروع کریں, تو ہاؤ لانگ ڈو یو فور سی فار دیم ٹو گیٹ پوزیشن؟ انشاءاللہ دیکھیں 1 year از آر ٹارگیٹ, 1 year کے اندر اندر ہم انشاءاللہ پوزیشن دے دیں گے. دو وی آر گیونگ the plots on 4 years installment plan. اچھا, yes it is on 4 years easy installment plan. we want it to be comfortable for the end users جو کہ سیلریڈ والے ہیں, وہ اپنے 4 سال میں قسطوں کا پلان پورا کریں. anyone who wants possession definitely ہمارے possession میں plot آئے ہوں گے, so we can offer them on certain amount جو بھی ہم rules ہو سکتے ہیں. you plan to open an office for that in Atak as well? yes we are already on to it. ہمارا آفس انڈر کنسٹرکشن ہے, انشاءاللہ pretty soon ہم اس کو آپریشنلائز کر دیں گے. اب آپ نے جو سوسائٹی پہلے چلا چکے ہیں ایس ایم سی, اور بھی چلے گی, اس میں تو بہت سارے بلاکس ابھی باقی ہیں کرنے, اپنے اب اٹک شروع کر رہے ہیں. یہ بہت ساری سوسائٹیز نا اوورسیز کسٹمر کو شروع میں بھول جاتی ہے, پھر بعد میں ایکسپوز کراتی ہے جا کے, باہر روڈ شوز کراتی ہیں. آپ نے ابھی تک کیا ایکسپیرینس کیا ایس ایم سی میں کام کر کے؟ حالانکہ آپ کو وہاں اوورسیز کلائنٹ ملا ہے, ہم نے خود آپ سے کام کیا, ہمیں پتہ ہے اوورسیز کلائنٹ بہت ملے, یہاں پہ یہاں بھی آئے گا. آپ نے تو خود بتا دیا, یہاں پہ ہر گھر میں سے ایک بندہ باہر ہے, یہاں بھی اوورسیز آئے گا. کتنا ضروری ہوتا ہے یہ اوورسیز کلائنٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے یا ان کو سرو کرنے کے لیے یہاں سے باہر جا کے روڈ شو کرانا, ایکسپو کرانا؟ جسٹ بینگ دیر, ان کو فیس ٹو فیس, اگین اٹس اے ڈفرنٹ فیلنگ نا. ایک فون پہ کال پہ کوئی کنونس کر رہا ہے کہ یار فلانا مارکیٹنگ کمپنی ہے. آپ نے ایس ایم سی میں کیا نہیں تھا اس بار؟ نہیں, ہم نے ایس ایم سی میں بھی کوئی روڈ شو نہیں کیا, لیکن یس وی آر پلاننگ. بلکہ فرینکلی اسپیکنگ ماس ڈیولپر از پلاننگ, ماس ڈیولپر خود پلان کر رہا ہے کہ وی ڈو اے روڈ شو ان یورپ. اس کے لیے ہم یورپ میں کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ سیالکوٹ کے جو زیادہ ڈسپورا ہے وہ یورپ والی سائڈ پہ ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. یس, اس میں پرابلی یو کے کو بھی ٹچ کریں. پہلے تو یورپ میں آتا تھا, اب نہیں آ رہا, لیکن یو کے کو بھی ٹچ کریں. اس میں جو ہمارا اپنا اٹک ہے, انشاءاللہ اس کا sooner than later we'll be doing it sooner than later انشاءاللہ, جلدی لانچ کے فوراً بعد. اس کا ڈائسپورا زیادہ تر مڈل ایسٹ میں ہے, کہاں پہ؟ اس کا زیادہ یو کے میں ہے آپ کا, اس کا ہانگ کانگ میں ہے, اینڈ دین اسٹیٹس. زیادہ آپ کو یو کے اینڈ ہانگ کانگ ملے گا. یو ایس میں بہت کم روڈ شوز دیکھے ہیں پاکستانی سوسائٹیز کے. میں بہت بڑا ہے, نہیں اصل میں اسکیٹرڈ بھی بہت ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں, جو بندہ یو ایس چلا گیا وہ پھر سوچ سکے کہ پاسپورٹ لینا ہے, وہاں رہنا ہے, واپس نہیں آنا. اچھا, یہ سوچ تو آل اکراس ہے نا, لیکن یہ جو میں آپ کو مارکیٹس بتا رہا ہوں, اب جب مارکیٹ کی سلیکشن کرتا ہوں تو آپ یہ چیز دماغ میں ضرور رکھتے ہیں کہ کیا اوورسیز انٹرسٹیڈ ہوگا. اب جس کی میں بات بتا رہا ہوں, ہزرو یا چھچ, سو دے آر ویری لنک ٹو دیئر گراؤنڈ. یس, جو بندہ کراچی سے گیا وہ گیا, میں نے فیل کیا, کیونکہ جس کا گاؤں نہیں ہوتا نا, جس کا ایک وہ دیسی ٹچ, کلچرل ٹچ نہیں ہوتا, وہ نہیں واپس آنے کی فیلنگ بھی رکھتا. جس کا ایک گاؤں ہوتا ہے نا, وہ واپس آنا ہوتا ہے. انہوں نے سال میں 1 آدھ مہینہ یہاں لازمی گزارنا ہے, اور یا تو انہیں وہ ہالیڈے ہوم چاہیے ہوگا, یا استغفر اللہ نہ کرے کوئی فوتگی وغیرہ ہو تو اس پہ وہ لازم آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یار اپنا گھر ہوتا تو بھی یہ 4-5 راتیں وہاں گزارتے ہیں, ورنہ کسی اور گھر ٹھہرنا ہوتا ہے. اس لحاظ سے کچھ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور ضروری بھی ہے. اور دوسرا انویسٹمنٹ ایک اور جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو واپس آتے ہیں نا, تو دیسی اسلام آباد کے نا, دیسی پاکستان ایز اے بیٹر انویسٹمنٹ ہے. ایک تو ان کو جو یہ کہ سستی پڑی ہوتی ہے, زمین سستی پڑی ہوتی ہے. بالکل, لینڈ کبھی بھی مہنگی نہیں ہے. بندہ کہ یہ میں نے اتنی مہنگی خرید لی, لینڈ کبھی بھی مہنگی نہیں. وہ ابھی صبح بات ہوئی, لینڈ لمیٹڈ ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سے اوپر جانا ہی جانا ہے. کیونکہ آج لینڈ کی جو قیمت ہے کل یہ نہیں ہوگی, کل نہیں. لینڈ کبھی بھی مہنگی نہیں ہے, کبھی بھی مہنگی نہیں ہے. جس قیمت پہ لی ہے, اٹس جسٹ اباؤٹ ہولڈنگ. اس نے بڑھنی ہے, اس نے بڑھنا ہی ہے, اس کا کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہے. تو یہ نیچے کیوں آتی ہے؟ سوری, کبھی کوئی نیچے آتی ہے, کیوں آتی ہے نیچے؟ دیکھیں, اچھا ایک اور اس میں مزے کی بات ہے, دیکھیں نہیں سادی بات کرتے ہیں, وچ از گڈ. میں کہتا ہوں مارکیٹ میں جو اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ہے نا, اسی اس کی خوبصورتی ہے, اور اسی میں بندہ پرسن میکس منی اونلی when it's up and down. یہ مارکیٹ کی ٹروتھنس بتاتی ہے تمہیں کہ سچی مارکیٹ ہے. سچی مارکیٹ ہے, کوئی خود بنائی بھی نہیں ہے. دوسرا ایک اور چیز, جیسے ہم میں جی رہے ہیں, ہماری بات کاٹ رہا ہوں, شروع میں سب کہتے تھے سیالکوٹ موٹر سٹی کی مارکیٹ نا 5G نے بنائی ہوئی ہے, یہ فیک ہے, یہ وہ ساری اوپر جا رہی ہے. اب جب وہ نیچے گر گئی ہے, وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بنائی ہوئی نہیں ہے, سچی مارکیٹ ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ ظاہری بات ہے, یا گیس لوگوں کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا خوف اچانک سے آ جاتا ہے مارکیٹ میں. ڈیمانڈ سپلائی بھی کرتا ہے, دین دیر آر ایکسٹرنل فیکٹرز ایز ویل. پاکستان میں چونکہ آپ کو پتہ ہے اکنامک, پچھلے دنوں تو اٹ واز سچ اے میس, nobody knew what's going to happen. ہر روز کچھ نیا ہوتا تھا دماغ پر. ایسے ٹائم پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ فرض کریں مارکیٹ خراب ہے, اور
میں کہتا ہوں سب کو کہ وارن بفے کہتا ہے ٹریڈنگ کا رول ہے when the people are in panic, لوگ ڈر رہے ہوں، لوگ بھاگ رہے ہوں، خریداری کرو. اور جب لوگ لالچی ہو رہے ہوں، لوگ آ رہے ہوں بھاگ بھاگ کے، تو بیچو. اب لوگ ڈر رہے ہیں، لوگ پینک میں ہیں، مجھے خریداری کرنی ہے، میں کہاں خریدوں؟ اس کا میٹرک آپ کے لحاظ سے کیا ہے؟ اچھا دیکھیے سمپل اصول ہے. ایک چیز کوئی بھی پروڈکٹ آپ لے لیں، میں کسی پروڈکٹ کی بات نہیں کرتا. جو کوئی پروڈکٹ اپنی پیک مارتا ہے، فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ ہے اس نے 6 لاکھ پروفٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے آیا 2-3 لاکھ روپے. اب کبھی پروڈکٹ کی پوری ٹائم لائن دیکھیں گے نا، تو ہمیشہ جب وہ اگلی پیک بناتا ہے وہ اس سے اوپر ہی ہوتی ہے. بالکل، اور جو اپنے آل ٹائم ہائی کو کراس کرتی ہے. یس دا کرسٹ، جو نیکسٹ کرسٹ ہے وہ ہمیشہ اس سے اوپر ہوتا ہے، اور جو نیکسٹ ٹرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس سے اوپر ہی ہوتا ہے جدھر سے آپ نے پرچیزنگ کی ہوتی ہے. یہ تو ٹریڈنگ کی مارکیٹ کریکشن ہوتا ہے. میں نے اصل میں اسٹاکس کی ٹریڈنگ، پھر بعد میں کرپٹو کی، تو کریکشن ہوتی ہے، پھر وہ مارکیٹ ہیلدی ہوتی ہے نا. وہ مارکیٹ بھی ہیلدی ہوتی ہے، اور تبھی آپ پیسے بناتے ہیں نا. اگر کنزیکٹیو اوپر ہی جا رہی ہے تو کیسے آپ نے پیسے بنانے؟ واپس نیچے آئے گی، آپ پرچیزنگ کریں گے، لائک یو سیئنگ کہ ابھی پینک ہے مارکیٹ میں، اکنامک کنڈیشن کے مسئلے ہیں، تو ناؤ از دا رائٹ ٹائم ٹو پرچیز. اس نے ڈیفینیٹلی وہ مارک کراس کر رہا ہے جو اس نے پہلے ٹچ کیا تھا. بٹ ناؤ مائی کوشچن از، there is society A, B, C, D, E, and now is the right time to purchase. Which society do I go to? What do you think کیا میٹرک اس کا ہوگا؟ یار اب اگین پروجیکٹ کی نوعیت کیا ہے نا، کون سا پروجیکٹ ہے. ہاریزونٹل سارے. اب ہاریزونٹل میں ایگزامپل میں اپنی دیتا ہوں. میں اپنے سیالکوٹ کے بہت اچھا سمجھتا ہوں، پوٹینشیل مارکیٹ سمجھتا ہوں کہ یار ادھر پرچیزنگ کرنی. کیوں؟ وہاں پہ اینڈ یوزر نے پرچیزنگ کر رہی ہے. میں سیالکوٹ کی مثال دے رہا تھا. ہاں میں سیالکوٹ کی مثال دیتا ہوں. اس طرح 2-3 اور سوسائٹیاں ہیں. مطلب میں این ایم سی کو بھی اس لحاظ سے اچھا سمجھتا ہوں، میں اس لحاظ سے کیپٹل کو اچھا سمجھتا ہوں. لاہور اسمارٹ سٹی بہت اچھا پروڈکٹ ہے. لاہور اسمارٹ سٹی سمجھتا ہوں. مطلب جو بھی سوسائٹی، میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ اچھی تھی نا، اور اس نے مجھ سے اربوں روپیہ لے لیا اچھی مارکیٹ میں. اب جب مارکیٹ بری ہوئی اور اب آپ مجھے دوبارہ کہہ رہے ہو کہ انویسٹ کرنے کو، تو میں سمجھتا ہوں آپ وہاں انویسٹ کرو کہ جس نے وہ اربوں روپیہ لینے کے بعد بری مارکیٹ میں اپنی لالچ کو فلفل نہ ہوتے ہوئے خاموش نہیں رکھا، وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. سو آئی تھنک کہ آپ کو انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ وہاں کرنی چاہیے جو اس ٹائم پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم تو مارکیٹ سے پیسہ نہیں اٹھا سکتا، اس نے آپ کا اٹھایا ہوا پیسہ صحیح جگہ لگا رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں شاکو موٹر سٹی میں ڈیولپمنٹ میں نے دیکھی ہے واقعی میں. وہ جو اپنے راؤنڈ اباؤٹ بنا لیا ماشاء اللہ سے، روڈیں کاٹ لی ہیں، گرینری ہو گئی ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مارکیٹ خاموش ہے، او ہو پیسہ کہاں سے آئے گا. آپ نے جو پیسہ اٹھایا وہ کس لیے اٹھایا تھا؟ لگانے کے اٹھایا تھا. اسی طرح اور سوسائٹیوں نے بھی مجھے یہ پرکھنا ہے کہ کس نے اٹھایا ہے پیسہ اور ڈیولپمنٹ کے لیے اٹھایا ہے، تو میں جا کے پھر وہاں پہ انویسٹ کروں. آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ میٹرک کہ جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا مارکیٹ، جہاں پہ آپ کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، وہ پروجیکٹ سے باہر نہیں جا رہا، اسی پروجیکٹ میں ایز لانگ ایز دا منی اسٹیز ان دا پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ گرو کرے گا، واپس وہ اپنی مارکیٹ اٹھائے گا، خود اٹھائے گا. اینڈ دوسرا جینوئن ڈیمانڈ. دیکھیں کچھ جگہوں پہ پروجیکٹس آئے ہیں، بہت بڑے پروجیکٹس آئے ہیں، بٹ وہاں پہ مے بی اس کی اپنے شہر کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنا انہوں نے مارکیٹ میں مال دے دیا ہے، جو بھی معاملات کیا. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جینوئنلی انویسٹر ایز این انویسٹر یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کی ٹرانزیکشن دیکھیں. انویسٹر کو ٹرانزیکشن ہمیشہ اینڈ یوزر دیتا ہے. ہاں آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ آگے اینڈ یوزر نے آ کے مجھے سیف ایگزٹ دے گا. سو فار دیٹ میٹر آپ اگین ایس ایم سی از اے گڈ پروجیکٹ. ایچ آر ایل کا جو ہے لاہور اسمارٹ سٹی از اے ویری گڈ پروجیکٹ، کیونکہ وہ بڑی ایکسیسیبلٹی ہے، سب کچھ ہے. آپ کے اپنے پرسنل پروجیکٹ ہونے کے باوجود آپ اور جگہ انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ شاید دوستوں کے کہنے پہ سلمان نے کچھ کہہ دیا تو اس کے ساتھ پیار محبت میں چلنا پڑے گا. اب آپ کا سارا فوکس اپنے پہ نہیں، اپنے پروجیکٹ پہ. اب اپنے پروجیکٹ میں یہ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں اس میں وہ بہت آسانی ہوتی ہے آپ کو. لیٹ سپوز مارکیٹ نیچے چلی گئی ہے، اوپر چلی گئی ہے، جو بھی ہے، یو نو وٹ نیڈس ٹو بی ڈن. کیونکہ آپ کا بھی اینڈ یوزر، آپ کا بھی جو مارکیٹ ہے وہ کسٹمر ہی ہے نا، میرا بھی کسٹمر ہے. تو میرے کسٹمر کا مجھے اگر گلا آیا کہ یار پروفٹ نہیں ہو رہا، مارکیٹ چلے گی اوپر نیچے، تو سوسائٹی تو میرے بیک پہ ہے، تو میرے ہاتھ پہ نہیں ہے. میں کچھ کر نہیں سکتا. میں نہ اس کو ایگزٹ دے سکتا ہوں، نہ میں اس کو کوئی ڈیولپمنٹ دکھا سکتا ہوں، نہ میں اس کو کوئی پش دے سکتا ہوں، نہ میں اسے کوئی اور پروڈکٹ دے سکتا ہوں. یو بینگ دا آنر آف دا پروجیکٹ، آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اپنا جینوئن ایشو لے کے، کوئی گلا لے کے، تو آپ کے ہاتھ میں ہے پورا پروڈکٹ. آپ اس کو اس کے مطابق اس کو سیف ایگزٹ دے سکتے ہو، سیف ایگزٹ دے سکتے ہو، کوئی اور پروڈکٹ دے سکتے ہو. تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ سپر پاور دیٹ یو ہیو ایٹ ہینڈ اپنے پروجیکٹ میں. ڈیفینیٹلی آئی مین یو کین آلویز گیو اے سیف ایگزٹ ٹو اینی ون. آسان ہے. گوئنگ ٹو اینڈنگ ٹوورڈز دا اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ، مجھے اب ذرا یہ سمجھنا ہے کہ اپنے پروجیکٹ کا ایکسپیرینس بھی کر لیا آپ نے، باقیوں کا پروجیکٹ بھی آپ نے بیچ دیا، بٹ اسٹل، اور ابھی آپ اپنے پروجیکٹ آلریڈی ایک آلموسٹ کر چکے ہیں، دوسرا شروع کر رہے ہیں. اسٹل ڈو یو اسٹل سی کہ پاکستان کے ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں بہت کمیاں ہیں، کوئی اسپیسیفک کمی جو آپ کو بڑا کھاتی ہو کہ یار یہ چیز اس طرح سے نہ ہوتی، اس طرح سے ہوتی،
اور پھر آپ خود ایز 5G مارکیٹنگ یا ایز اے گڈ اسٹیک ہولڈر ان دس مارکیٹ بلال گل کے طور پہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ اچھا، دو چیزیں. ایک تو میں یہ بتاؤں گا کہ ویژن کی کمی ہے. چاہے فرسٹ ایئر کی سٹی چھوڑ کے سیکنڈ ایئر سٹیز میں چلے جائیں, لوگوں کو یعنی گیونگ بیک ٹو دا پیپل, یعنی لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر لیں. یعنی اپنی پروفیٹیبلٹی مارجنس لوگوں نے کافی ایگزیجریٹ کیے ہوئے ہیں, اور جو لوگوں کو اس کے اگینسٹ ڈلیوری دینی ہے, چونکہ ان کا بھی ویژن نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو میں ویژن باہر سے لے کے آ رہا ہوں وہ ٹرانسلیٹ کروں, لوگوں کو وہ چیزیں دوں جو میں چاہتا ہوں گا لوگ مجھے دیں. تو ایک تو یہ ہے پروجیکٹ اسلام آباد میں کرنے کے ذرا باہر جائیں جن لوگوں کو ضرورت ہے, ان کو ایکچوئل میں ضرورت ہے, اور وہاں پہ لوگ بہت مینیجر لیول پہ کام کر رہے ہیں, مینیجر لیول پہ, then they won't need to shift to اسلام آباد, وہ ادھر ہی اچھی جگہ. آپ ان کو سب کچھ دے دیں. یہ دیکھیں یہ میسو اربنائزیشن ہو رہی ہے, اسلام آباد کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچ گیا ہے. nobody needs to come to اسلام آباد when they can actually have the same facilities in their home town. یہ اچھی سوچ ہے. اس سے اس پہ برڈن کم ہوگا. اسلام آباد پہ اس کا برڈن نہیں آئے گا. ریسورس شیئرنگ کا جو مسئلہ مسائل آ رہے ہیں, پانی کا, there is going to be a huge crisis in اسلام آباد. پھر اس کے لیے علیحدہ کوئی پلان, I don't know when the government is going to work, probably ادھر سے لے کے آنا ہے شاید. بھاشا ڈیم ہے, کون سا نہیں بھاشا, کون سا, ہاں پتہ نہیں کسی ڈیم سے انہوں نے پلان کیا کہ وہاں سے ایک لے کے آئیں گے. بٹ اگین ایک تو یہ ہے, دوسرا ادر دین دیٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں وہ بہت ڈائیورسفائڈ نیچر کی ہیں. اس میں انویسٹمنٹ آن بورڈ کرنا ہے, اس کو ریٹرن دینا ہے, کون سا انویسٹر پہلے آیا تھا, کون سا بعد میں آیا تھا, ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, کیا حلال ہے کیا حرام ہے. شریعہ کمپلائنس آئی بلیو ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہماری ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی نہیں ہو رہی. کافی ساری چیزیں جیسے بینک بھی اب شریعہ کمپلائنٹ ہو گئے ہیں, اسلامک بینکنگ ہے. سو آئی گیس دیر شوڈ بی شریعہ کمپلائنس ان آر اوور آل ٹرانزیکشن. اینڈ لائک یو مینشن کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. سو الحمد للہ وی آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ. ہم پراپرلی ایک شریعہ کمپلائنس کا بورڈ بنا رہے ہیں ود ان 5G, جو کہ ہماری اوور آل ایک تو ہماری ٹریننگ بھی کرے, اور اوور آل جو ہم جس طرح ٹرانزیکشن کریں, کیونکہ ایون وی آر ناٹ دیٹ نالجیبل, ہمیں تو سب نہیں پتہ, تو وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرے کہ اسلامک پرنسپلس کے حساب سے ہم ٹرانزیکشن کریں. اور انشاءاللہ ہم اسلامک پرنسپل کے حساب سے ٹرانزیکشن کریں گے. تو اس طرح کوئی آتی ہے آپ کو کسٹمرس کی اسلامک پرنسپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیکاز, اور ڈو یو تھنک کم ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ مجبوراً ان کو کوئی ملتا ہی نہیں. دیکھیں مکس اینڈ میچ ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو آئے ہیں ایکچولی دے ہیو آسکڈ کہ یار کیا اس کے کیا مطلب اسلامکلی از اٹ کریکٹ, کیا ہم اس طرح. میرے دوست یار ہیں جن کو میں کہتا ہوں مطلب پراپرٹی کا کام سٹارٹ کرو, تو وہ یہ کہتے ہیں یار مجھے نا صحیح نہیں لگتا فائل والا کام, حرام حلال کانسیپٹ ان کا مطلب بڑا اس میں ہے, کروشل ہے. اینڈ آئی تھنک ہم نے بہت کم لوگ اس پہ دیکھے ہیں جو رجسٹرڈ پہ اس طریقے سے ذرا کام کر رہے ہوں یا بات ایٹ لیسٹ کرتے ہوں. اٹ ول بی اے گڈ آئیڈیا اگر آپ اس طرح کوئی ڈپارٹمنٹ نکالیں, کوئی ٹیم بنائیں جو اس پر تھوڑی ریسرچ کرے, پھر ایک رپورٹ شائع کر دیں ریل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے, کسٹمرس کے لیے. اس میں وٹ وی کین ڈو از ہم ایک شریعہ کمپلائنس بورڈ ہر کوئی بنا لیں. سو یو کین ہیو اے پراپر مفتی, آپ اس کے بورڈ پہ لے کے آئیں. اینڈ ٹرسٹ می, آئی میٹ ہر سوسائٹی کو بنانا چاہیے. یس, میں بھی بلکہ بہت ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی تھی اسی کمپلائنس بورڈ کے سلسلے میں. تو ماشاء اللہ ہی واز سو نالجیبل. جو مفتی صاحب تھے ان کا IBS سے انہوں نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر وہ PhD کر رہے ہیں فرام ملیشیا, جو کہ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے, اور وہ شریعہ کمپلائنس کے اوپر ہی کام کرتے ہیں, یعنی کہ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. تو وہ وہاں سے PhD کر رہے ہیں. تو ان سے کافی چیزیں ملی ہیں. ہمیں صرف ایک سیٹنگ میں لگے 1 گھنٹہ جیسے ہم گپ شپ مارے ہیں, اس گپ شپ میں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا. سو جسٹ امیجن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ ہی کین گائیڈ اس اف ہی از آن بورڈ. ہی از ایکچولی لوکنگ آفٹر ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن. وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح چل رہے ہیں. سو فار آئی گیس اگر اس وقت کی مارکیٹ میں جہاں پہ شریعہ کمپلائنٹ پالیسیز کسی سوسائٹی نے ڈیولپ ہی نہیں کی, آئی تھنک اٹس اسٹل سیف ٹو سے اگر چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں کسٹمر کو, ہر اسٹیک ہولڈر کو چیز اگر ٹرانسپیرنٹ ہے تو چیز ٹھیک ہے. کچھ آپ چھپائیں گے, کچھ چوری چھپا کریں گے, اور پھر اسپیسیفکلی میں نے اپنے مزے کی بات کی کہ جب چیز پوزیشن میں نہیں ہے تو اس پہ رینٹ لینا اور دینا دونوں ہی مطلب چیز گڑبڑ ہے. کیا حالات, بالکل ایسے ہی. تو بلال بھائی آخر میں جاتے جاتے مجھے یہ بتائیں, ماشاء اللہ سے آپ نے کم سے کم 9 سال کی ایکسپیرینس کارپوریٹ سیکٹر میں لیا, جہاں پہ آپ نے کہا نا نیرو ویژن والا مسئلہ تو ہے ہی ہے, بٹ اسٹل ساتھ میں پروفیشنلزم بہت سیکھا آپ نے. پنکچویلٹی, پلاننگ, ٹو ڈو لسٹ جو ایک سمپل سی چیز ہے وہ لوگوں کو بنانی نہیں آتی. ریل اسٹیٹ میں لوگ چیزیں بھول جاتے ہیں. ہیپ ہیزرڈ کام کرنے کے بجائے سسٹمیٹک انداز میں کام کرنا سیکھا آپ نے. ٹیم کو ہینڈل کرنا, ٹیم مینجمنٹ کے فوائد, ٹیم کی آن بورڈنگ وغیرہ, ان سے کام نکلوانا, بہت کچھ آپ نے اس میں سیکھا. دین یو ٹرانزیشن انٹو ریل اسٹیٹ. اینڈ آئی بلیو کہ جتنے آپ نے ابھی تک اتنے شارٹ اسپین میں سکسیس حاصل کی ہے, اس میں اس ایکسپیرئنس کا ہاتھ ہے.
But at this time, if somebody want to enter into real estate market, جو کہ شکر الحمدللہ ابھی وہ فراڈیا مارکیٹ نہیں رہی, اب اس میں ماشاء اللہ شریعہ کمپلائنٹ پالیسیز کی بات ہو رہی ہے, اس میں پراپر پروپوزل پیش کیا جاتا ہے, کسٹمر کو ROI پر فوکس چیزیں بتائی جاتی ہیں, سوسائٹیز کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں کسٹمر کی بقا کے لیے بہاف پہ. تو what advice would you give a young entrepreneur out there who want to get into the real estate market, کس طرح کا ٹریڈ یہاں بڑا ضروری ہے to survive and to grow؟ سب سے پہلے ایک تو کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. کنسسٹنسی کی کسی بھی چیز میں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے یا کوئی بھی بزنس ہے, کیونکہ آپ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن لیتے ہیں اٹس آلویز ڈیفیکلٹ, چینج از آلویز ڈیفیکلٹ, اور اس کے اٹ کمز ود اٹس اون ہارڈ شپ, بٹ وہ ہارڈ شپ اگین اٹس آلویز دیئر کہ آپ کو فردر ریفائن کر سکے. وہ کیا کہتے ہیں, کاربن پریشر میں جاتا ہے تو ہیرا بنتا ہے. تو دیٹس دا نیچرل پروسیس کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا ٹف ٹائم ملتا ہے, لیکن اس میں آپ سیکھتے ہیں, اس میں آپ فردر ریفائن ہوتے ہیں, اس میں آپ کنسسٹنسی لوز نہ کریں. دوسرا ویژن براڈ رکھیں, بڑا سوچیں, وہ چیزیں خود آ جائیں گی. آپ جیسا وہ ایک ہے ایک ڈاکومنٹری ہے سیکریٹ کے نام سے, یہ بیسکلی فالو تو اسلامک پرنسپل کو ہی کرتی ہے, لیکن میں پہلے ڈاکومنٹری بتا دوں گا پھر اسلامک والی بات بتا دوں گا. کہ لا آف یونیورسل لا آف اٹریکشن, وٹ ایور اے پرسن از تھنکنگ, وہ پازیٹیو سوچ رہا ہے تو دنیا کی ساری فورسز اکٹھی ہوں گی اور اس کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانی شروع کر دیں گی. ہی وونٹ ایون ریئلائز اٹ, لیکن وہ سب اس کو ہیلپ کر رہی ہوں گی. اسلامکلی ایگزیکٹلی یہی فینومینا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح مفہوم بتا رہا ہوں کہ جس طرح کا ہم گمان رکھیں گے نا اللہ سے, ایسا ہوگا, اللہ ایگزیکٹ ویسا کرے گا ہمارے ساتھ. سو ہیو آلویز ہیو فیتھ اینڈ کم اپ وتھ پازیٹیو ویژن, اور بڑا سوچیں, جتنا بڑا سوچ سکتے ہیں آپ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے. اور جب تک ینگ ہے میں کہتا ہوں سب کو اپنی لائف کے ساتھ گیمبل کرو, ٹرائی نیو تھنگس. جب تک ینگ ہو, ذمہ داریاں فی الحال نہیں ہیں, ذمہ داری ہے بھی تو یہ دیکھیں, آلویز رسک کمز ود ریوارڈ. ٹھیک ہے, تو ریوارڈ کمز ود رسک. ہاں, ریوارڈ کمز ود رسک. رسک لیں گے تو ریوارڈ ملے گا آپ کو. اس طرح نہیں ہے کہ آپ گھر میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے اور رسک بھی نہیں لینا بس. ایسے ہیں کافی سارے لوگ ہیں. تو دین اگین آپ دیکھیں نا کتنے ان میں سے گرو کیے. آپ کے پرانے BBA کے بیچ میٹ بھی ابھی تک ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, جو مزے کرتے ہوں گے, یار بہت اوپر چلا گیا تو. I don't know کون یہ کہہ رہے ہیں, لیکن I hope کہ بلکہ وہ شاید probably شاید کچھ انسپریشن اگر ڈرائیو کر سکتے ہو. یار ایک رسک لیا تھا. So giving back to the community is very important in this as well. If you have that vision, then God will get some work done through you, some big work, because ان کو پتا ہے کہ اس کا یہ ویژن ہے, کس نے باقی لوگوں کو دینا ہے, تو آپ کے تھرو انہوں نے آپ کی اپنی بقایا تخلیق کو بھی. بزنس سے, وہ عثمان اکثر بولتا ہوتا ہے, بزنس سے بہتر کوئی اور خدمت خلق کا کوئی ڈویژن ہے ہی نہیں. Like, I mean, you're running an office, just look at how many people are, mashallah, associated with you. پھر ان کی آگے فیملیز, اور اس سے آگے the chain goes on and goes on. ایک چین ریئیکشن ہے جو آپ کریٹ کرتے ہیں. تو اگین بزنس از دا بیسٹ وینیو, اور آپ بالکل ہیو اسکائی ہائی ویژن اور ورک وتھ کنسسٹنسی. بیوٹیفل کنورسیشن, مجھے بڑا میسمرائز کیا اس نے, میں ایک اور زون میں گھس گیا ہوں. اٹ واز ویری نائس ٹو سی کہ آپ نے ماشاء اللہ نا کیمرہ شائی بھی اپنے اتنے نہیں ہیں, آپ بڑے بولڈلی گپ شپ لگائیے ہم سے. تھینک یو سو مچ بلال بھائی فار یور اٹینڈنس ایٹ آور اسٹوڈیو اینڈ گیونگ اس ٹائم. اٹک میں ہم لوگ کام کریں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک فار دیٹ پروجیکٹ, جو آپ کا ماشاء اللہ سے ویژن ہے, جو آپ نے خدمت خلق والی بات کی وہ بڑی ضروری, آپ نے بات کی. پھر آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے اس ٹرانزیشن میں آئے ہیں ریل اسٹیٹ میں, ماشاء اللہ سکسیس ملی ہے, اور آئی ہوپ کہ اٹ کنٹینیوز انشاءاللہ. اگر ہمارے ساتھ آپ لوگ جیسے کیپیبل دوست ہوں گے انشاءاللہ, سو ایون اسکائی از ناٹ دی لمٹ, ویل گو بیونڈ انشاءاللہ, اینڈ بیونڈ امیجنیشن. دیٹس آور ٹیگ لائن فار اٹک پروجیکٹ. بیونڈ امیجنیشن. یس, اٹس بیونڈ امیجنیشن. I'm looking forward to it. It's going to be amazing. Inshallah, it will be a good experience for all of us. Thank you so much, Bilal bhai. Thank you, Salman. Thank you for watching, guys. So آپ نے جس طرح آج کی conversation دیکھی ماشاءاللہ سے, بڑی fruitful اور بڑی constructive, بڑی اچھی سی باتیں اس کے اندر ہوئی. ہم نے جو شریعہ کمپلائنٹ پالیسی والے پوائنٹ ڈسکس کیا بڑا ضروری ہے, اینڈ فائلس کے جو لوگوں کے سوالات ہیں, رینٹل جو لوگوں کو مل رہا ہے بغیر پوزیشن کے, دیز آر تھنگس جو آپ تھوڑا سا نا اگنور کر دیتے ہیں مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے, اپنے پروفٹ کو دیکھ کر گریڈی ہو کر. ان پر خیال اوبیسلی کرنا چاہیے, بیکاز ایک تو آپ کی جو رسک ہے اس کے حلال حرام ہونے کا کانسیپٹ بڑا ضروری ہے. سیکنڈلی گروتھ کے لیے آپ کے پاس یہ نالج ہونا ضروری ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے, کس کے ساتھ کرنی ہے, کس کے ہاتھ میں کرنی ہے. آئی ہوپ یو ہیڈ فروٹفل لرننگ فرام دس پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ سے ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.